شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں خشکی سکری۔ خشکی سکری دو طرح سے ہوتی ہے، ایک بیرونی طور پہ ہوتی ہے، ایک اندرونی طور پہ ہوتی ہے۔ اندرونی طور پہ جسم میں پانی کی کمی سے ہوتی ہے جو کہ باہر آ جاتی ہے، اور باہر صفائی کی کمی سے ہوتی ہے۔ جب آپ جسم کو صاف نہیں کرتے تو آپ کا جسم جو ہے وہ خشکی کا شکار ہو جاتا ہے، سکری کا شکار ہو جاتا ہے، فنگس کا شکار ہو جاتا ہے، جو کہ صفائی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جسم کے اندر جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہی عمل جسم کے باہر ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو پہلے بتائیں گے کہ جسم کے اندر سے اگر آپ نے خشکی کو ختم کر لیا تو آٹومیٹکلی 100% آپ کو کسی تیل کی، کسی شیمپو کی لگانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، کیونکہ خشکی جسم کے اندر سے باہر نہیں آئے گی، اور جب وہ باہر نہیں آئے گی یعنی کہ جسم کے اندر خشکی ہوگی نہیں تو خشکی آئے گی نہیں، خشکی آئے گی نہیں تو خشکی ہوگی بھی نہیں، اور مسائل بھی نہیں کرے گی، اور بال بھی نہیں گرائے گی، چہرہ بھی آپ کا کالا نہیں کرے گی، آپ کو موٹاپا بھی نہیں کرے گی۔ اور اس کا سب سے پہلا حل اندر سے ہم بتائیں گے۔ خشکی کو ختم کرنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں، دوڑ لگائیں، کھیلیں، مشقت کریں، کیونکہ حرکت کرتے ہیں تو اس سے ہمارا خون چلتا ہے اور خون گرم ہوتا ہے، تو تیل جو سوکھا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، چربی ہوتی ہے، فیٹ ہوتی ہے، وہ پگھلتا ہے، اور پگھل کے تری دے دیتا ہے، پروٹین دے دیتا ہے، جسم کو طاقت دے دیتا ہے، جس سے ہماری خشکی خود بخود مر جاتی ہے۔ دوسرا عمل، دن میں پانی، پھل، سبزی، جوسز اور دودھ کا استعمال کا زیادہ سے زیادہ کرنا، لیکوڈ کا۔ جب آپ لیکوڈ استعمال زیادہ کریں گے تو آٹومیٹکلی اندرونی طور پہ آپ کو خشکی نہیں ہوگی۔ اسی طرح رات کا کھانا آپ کھائیں گے 4 سے 3 گھنٹے پہلے، 3 سے 4 گھنٹے پہلے، تو آپ کا ہاضمہ جب درست ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کو بدہضمی نہیں ہوگی، اور آٹومیٹکلی آپ کو جب ہضمی نہیں ہوگی تو خشکی بھی نہیں ہوگی، اور خشکی سکری جب اندر نہیں ہوگی تو وہ باہر بھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہے رات کو دودھ پی کے نہیں سونا، چائے پی کے نہیں سونا، کھانا کھا کے نہیں سونا، سوپ پی کے نہیں سونا، صرف اور صرف آپ نے لیکوڈ یعنی فروٹ یا جوس آپ نے اپنے جسم کو مہیا کر کے سونا ہے، تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ لیکوڈ اس کو جب میسر رہے گا، اور معدے پر آپ جو ہے اس کا لوڈ نہیں ڈالیں گے کھانے کا، اور دیر ہضم اشیاء کا یا گرم اشیاء کا، اسپائسی اشیاء کا یا بیکری اشیاء کا، تو آپ کا جو معدہ ہے وہ آپ کی نیند کے لیے اور خون بنانے کے لیے اپنا عمل نیند کے دوران کرے گا۔ اسی طرح لیٹ سونا، جب آپ لیٹ نہیں سوئیں گے، اور اگر لیٹ سوئیں گے تو پھر خشکی ہوگی، اور اگر لیٹ نہیں سوئیں گے تو خشکی نہیں ہوگی، کیونکہ کھانا ہضم کر کے سوئیں گے اور جلدی سوئیں گے تو آپ کا خون بنے گا، اور خون بننے سے آپ کا جو جسم کا تیل ہے وہ پگھلے گا، اور جب پگھلے گا تو آپ کو خشکی نہیں ہوگی۔ اسی طرح صبح کی سیر کریں گے باغ میں جا کر، تو آپ جو ہے وہ جب آپ کا سانس کھلے گا، فاسد ہوا آپ کے جسم کے اندر سے باہر آئے گی، اور تازہ ہوا آپ کا جسم فلٹریشن ہوگا، تو آپ کو خشکی نہیں ہوگی، کیونکہ بلڈ سرکولیشن آپ کا چلے گا۔ اسی طرح آپ نے صبح کا ناشتہ جو ہے وہ پروٹین کا کرنا ہے۔ اس میں 1 گلاس دودھ، 10 گرام ادرک کوٹا ہوا یعنی گرائنڈ کیا ہوا، اور اس کو آپ نے پکانا ہے، اور اس میں آپ نے 2 چمچ چھلکا اسفگول ڈال لینا ہے، اور اس کے ساتھ 2 سیب آپ نے ناشتے میں حاصل کرنے ہیں، جس سے آپ کا جو لیکوڈ ہے باڈی کا وہ آپ پیٹرولیم کی صورت میں صبح ناشتے کی صورت میں جسم کو دے دیں گے، تو آپ کے جسم کو خشکی میسر نہیں آئے گی بلکہ پروٹین میسر آئے گی۔ اور جب دن میں پسینہ آئے گا تو آپ کو پروٹین والا آئے گا، نہ کہ نمک والا آئے، نہ کہ کیمیکل والا آئے، نہ کہ خشکی والا آئے، نہ کہ تیزابیت والا آئے۔ تو آپ جب پانی والا پسینہ آئے گا
پھلوں والا پسینہ آئے گا، دودھ والا پسینہ آئے گا تو آپ کا رنگ گورا ہوگا، آپ کے بال اگیں گے، آپ کے بال بڑھیں گے، آپ ایک اچھے دکھیں گے۔ تو یہ عمل جو ہے آپ نے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ دن میں آپ نے گائے بگائے پانی پیتے رہنا ہے، اور جو ٹھنڈا نہ ہو۔ اس کے بعد پانی، پھل، سبزی، جوسز اور دودھ کا استعمال وافر انداز میں کرنا ہے۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے ہر گھنٹے پہلے 1 گھنٹہ پہلے ہر کھانے سے پہلے 1 گھنٹہ آپ نے جو ہے نا کوئی بھی لیکوڈ یعنی جوس پی لیں، فروٹ کھا لیں، کچی سبزی لے لیں یا دودھ پی لیں، تو اس سے بھی آپ کا جسم اندر سے خشکی کا شکار نہیں ہوگا۔ جب اندر سے نہیں ہوگا تو بیرونی طور پہ آٹومیٹکلی نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں تھی اندر کی خشکی اور پانی کی کمی اور سکری خشکی کو ختم کرنا اور دور کرنا اور ٹھیک رکھنا جسم کو، یہ ایک طریقہ تھا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جسم کے باہر جو خشکی سکری آتی ہے اس کو صاف کرنے کا طریقہ، یعنی وہ صاف ہو سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی۔ ختم کا طریقہ یہ تھا جو ہم نے بتایا۔ اس میں آپ نے گلاب کا عرق لینا ہے، لیمو لینا ہے، لیمو جوس اور گلیسرین ہم وزن تینوں، اور اس کو نہانے سے 10 منٹ پہلے بالوں پر لگا لینا ہے، یا پورے جسم پہ بھی لگا سکتے ہیں، چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں سوائے آنکھوں کے۔ تو آپ نے مل کر 10 منٹ کے بعد آپ نے نہا لینا ہے، غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد شیمپو آپ نے لینا ہے ہیڈ اینڈ شولڈر پودینے والا، اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے عرق گلاب، اور ایک غسل میں 3 بار آپ نے دھونا ہے۔ 1 منٹ لگایا، دھو دیا، دوسرا منٹ لگایا، دوسری بار اور 1 منٹ ملا، دھو دیا، تیسری بار لگایا، 1 منٹ ملا اور دھو دیا۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے تو آپ کی خشکی سکری دور ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ نے ڈابر آملہ تیل، تارا میرا تیل، کوکونٹ آئل ہم وزن لینا ہے، اور نہانے سے 10 منٹ پہلے یا 30 منٹ پہلے آپ نے لگا لینا ہے بالوں کی جڑوں میں۔ اور پھر وہی شیمپو، آپ نے کوئی بھی شیمپو لے لیں، اس میں عرق گلاب آپ نے ڈال لینا ہے 100/100، آدھی بوتل شیمپو، آدھا عرق گلاب، اور اس کو ایک غسل میں آپ نے 3 بار دھونا ہے جیسا طریقہ ہم نے پیچھے بتایا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کی خشکی سکری صاف ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ نے جو ہے بادام روغن لینا ہے، اس کو نیم گرم کرنا ہے، اور بالوں کی جڑوں میں 10 منٹ سے 30 منٹ تک آپ نے نہانے سے پہلے لگانا ہے، اور اسی طرح آپ نے شیمپو میں عرق گلاب شامل کر کے ایک غسل میں 3 بار دھونا ہے، تو آپ کی خشکی سکری صاف ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ نے انڈا لینا ہے، اس میں آپ نے 1 انڈے کی سفیدی، اگر بال آپ کے بڑے ہیں تو 2 بھی ہو سکتی ہیں، 1 چمچ سوکھا دودھ، اگر بال زیادہ بڑے ہیں تو 2 چمچ سوکھا دودھ یعنی ملک پاؤڈر اس میں شامل کرنا ہے، اور اس میں آپ نے سرسوں کا تیل شامل کرنا ہے، اور یہ تینوں اشیاء مکس کر کے، یعنی 2 چمچ آپ نے سرسوں کا تیل شامل کیا، 2 چمچ آپ نے سوکھا دودھ لیا، اور 2 آپ نے انڈے کی سفیدیاں لے لی، اور 2 ہی 7 زردیاں بھی آپ نے انڈے کی شامل کر لی۔ اگر آپ کے بال چھوٹے ہیں تو 1 اور اگر بڑے ہیں تو آپ 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 ہے تو پھر 3 ہی ہوگا سارا ہوا۔ بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے، اور خشک ہونے پر آپ نے دھونا ہے، اور دھونا اسی طرح عرق گلاب کا شیمپو آپ نے ملانا ہے، اور ایک غسل میں 3 بار آپ نے اس کو دھونا ہے۔ لگایا، 1 منٹ ملا، دھو دیا، دوسری بار لگایا، 1 منٹ ملا، دھو دیا، تیسری بار لگایا اور 1 منٹ ملا، دھو دیا۔ تو یہ باتیں تھی آپ کے لیے خشکی سکری کو اندرونی طور پر ختم کیسے کریں، بیرونی طور پہ صاف کیسے کریں۔ تو آپ نے اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آیا میں صاف کروں کہ یا اندرونی طور پہ ختم کروں۔ تو دونوں طریقے ہم نے بتا دیے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا موضوع لائے ہیں سر کی خشکی سکری، کیونکہ ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہمارے کپڑوں پہ چھلکے کی صورت میں، سفیدی کی صورت میں گرتی ہے، اور ہمیں بہت ہی زیادہ مایوسی ہوتی ہے، اور ہم نے اگر کوٹ پہننا ہے، سویٹر پہننا ہے، یا دوپٹہ ہمارا بلیک ہے یا بلو ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ زبردست انداز سے تیرتی ہوئی خشکی سکری، تو وہ کوئی بھی آ کر ہمیں ٹوکتا ہے
تو ہمارا اعتماد مجروح ہو جاتا ہے. ہاں نہیں لیکن نہیں سکری ہے. ہاں سر آپ کے سکری ہوئی بھی ہے. تو ہمارا سارا مرال، سارے جذبے، سارا اعتماد ہمارا مجروح ہو جاتا ہے اور ہم اس کو جھاڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پبلک مقامات پہ جانے کے لیے ہمارا اعتماد نہیں بنتا اور کئی جگہ ہم نہیں بھی جاتے اور بے شمار اچھائیاں اور کامیابیاں ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے سر میں خشکی ہے، سکری ہے. سب سے پہلے خشکی سکری کو جو عمل ہے وہ اندر سے ہے اور اندر سے پانی کی کمی کا نام خشکی ہے. اور جب پانی کم ہوتا ہے تو خشکی کا نام آتا ہے اور اگر پانی پورا ہو تو خشکی ہوتی ہی نہیں ہے. اور اگر آپ پانی پورا کرنا چاہتے ہیں اندر سے تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ رات کو جلدی سوئیں. جلدی سوئیں گے تو آپ کے جسم کا جو خون ہے وہ بنے گا، آپ کا تیل جو ہے وہ نارمل ہوگا، آپ کا بلڈ پریشر ہائی جو ہے وہ نارمل ہوگا، آپ کے اعصاب جو کھچے ہوئے ہیں وہ نارمل ہوں گے، آپ کے جو تھکن ہے وہ اترے گی. تو پھر آپ کا جو ہے خشکی کا نظام سونے کے ساتھ، جلدی سونے کے ساتھ نہیں ہوگا. دوسرا عمل ہے صبح کی سیر آپ نے کرنی ہے 1 گھنٹہ باغ میں، تو آپ کو خشکی نہیں ہوگی. اسی طرح تیسرا عمل آپ نے ناشتہ دودھ اور پھلوں کے ساتھ کرنا ہے تو آپ کے جسم میں خشکی اور قبض نہیں ہوگی. تیسرا عمل دن میں آپ نے وافر مقدار میں پانی پیتے رہنا ہے اور کھانے سے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہیں پینا جس سے آپ کو خشکی نہیں ہوگی. اسی طرح ہر کھانے سے پہلے اگر سلاد یا پھل کوئی ایک کھا لیا جائے تو اس سے بھی خشکی جو ہے وہ رفع ہو جاتی ہے. اسی طرح رات کا کھانا جو ہے وہ کھا کے سونے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، معدے کی تیزابیت ہو جاتی ہے اور خون لو ہو جاتا ہے، بلڈ لو ہو جاتا ہے جس سے خشکی ہو جاتی ہے. تو آپ نے کھانا ہضم کر کے سونا ہے جس سے خشکی ٹھیک ہو جاتی ہے اور پانی کی کمی نہیں ہوتی اور بدہضمی نہیں ہوتی. اور اگلا عمل اگر دودھ پی کے سوتے ہیں، چائے پی کے سوتے ہیں اور کھانا کھا کے سوتے ہیں یا برگر شوارمے کھا کے سوتے ہیں تو پھر آپ کو خشکی ہو جائے گی. اور اگر آپ صرف اور صرف فروٹ اور جوس پی کر سوتے ہیں تو آپ کو خشکی نہیں ہوگی. یہ وہ پوائنٹ تھے. اور اسی طرح گلے کی خرابی میں اگر آپ کو گلا خراب ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کا جسم خشکی کی طرف چلا جاتا ہے، ریشے کی طرف چلا جاتا ہے، خون کی کمی کی طرف چلا جاتا ہے، پانی کی کمی کی طرف چلا جاتا ہے، جس کا حل سب سے پہلے پرہیز ہے کہ آپ نے ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، دہی، لسی، چاول، آلو، گوبھی، سادہ دودھ اور بڑا گوشت، چنے کی دال، کڑی، پکوڑے، سموسے اور سلنٹیاں، چپس، شوارمے، برگر، آئس کریم اور کھٹے پھل، کھٹے جوس، نہاری، بریانی، کھٹے اچار، دہی بلے، پکوڑے، سموسے، یہ اشیاء غرض کے گلے کو خراب کرنے والی اور جسم کو خشک کرنے والی چیزیں نہیں کھانی. اور ہر کھانے کے بعد آپ نے گرم پانی کے غرارے کرنے ہیں جس سے آپ کے جسم کی خشکی اور سر کی خشکی جو ہے اندرونی طور پر گلے کی خرابی سے جو ہوئی تھی وہ گلے ٹھیک ہونے سے خود بخود وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور گلے کی خرابی سے نہ صرف سر میں خشکی ہوتی ہے بلکہ سر پہ دانے بھی نکل آتے ہیں اور گلے کی خرابی سے چہرے پر بھی دانے نمودار ہو جاتے ہیں اور چہرہ خشک بھی ہو جاتا ہے. اس لیے گرم پانی کے غرارے اور پرہیز جو ہے وہ لازم ہے. اور اسی طرح اگر ہم چہرے پر اسٹیم لیں گے، بھاپ لیں گے تو اس سے بھی چہرے کی اور بالوں کی، سر کے اندر جو خشکی ہو جاتی ہے وہ بھی اس سے وائبریشن سے یعنی خون چلتا ہے اسٹیم سے تو وہ خشکی جو ہے وہ تیل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ عمل تھے جو اندرونی طور پہ آپ کرتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں بیرونی طور پہ جو ہے وہ کیا کریں گے جس سے خشکی صاف ہو جائے گی. بیرونی طور پہ خشکی صاف ہوتی ہے، اندرونی طور پہ ختم ہوتی ہے. ختم کرنے کی باتیں ہم نے کر لی ہیں، اب صاف کرنے کی باتیں کریں گے. اور اس میں ہے کہ نہانے سے پہلے آپ نے تیل لینا ہے، ڈابر آملہ، آپ نے تارا میرا اور کوکونٹ یعنی ناریل ہم وزن آپ نے لے لینا ہے اور اس کو کوسا کرنا ہے، گرم کرنا ہے، نیم گرم. اور نہانے سے 10 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے یا رات کو سونے سے پہلے بالوں کی جڑوں میں آپ نے پورا سکن کو گیلا کر دینا ہے اور چھوڑ دینا ہے. اور نہانا ہے، غسل کرنا ہے اور غسل میں ایک غسل میں 3 بار آپ نے شیمپو سے جو ہے سر واش کرنا ہے. اور شیمپو کوئی بھی ہو اس میں آپ نے 100/100 ارکے گلاب شامل کر لینا ہے
اور ایک غسل میں آپ نے 3 بار اس سے سر دھونا ہے، جس سے آپ کو عرق گلاب بھی خشکی کی صفائی کرتا ہے، ڈابر آملہ بھی خشکی کی صفائی کرتا ہے، تارا میرا بھی خشکی کی صفائی کرتا ہے، اور کوکونٹ ناریل کا تیل بھی خشکی کی صفائی کرتا ہے۔ دوسرا فارمولہ ہے بادام روغن، کلونجی اور زیتون کا تیل ہم وزن لے کر، یعنی اگر 1 چمچ 2 چمچ یا 100 گرام لیں گے، ہم وزن مکس کریں گے اور اس کو بھی نیم گرم کرنا ہے، اور وہی طریقہ آپ نے لگانے کا اور دھونے کا رکھنا ہے جو ہم پہلے بیان کر گئے۔ تیسرا عمل کسٹر آئل، تلوں کا تیل اور سرسوں کا تیل، یہ بھی ہم وزن حاصل کرنا ہے، اس کا بھی ترتیب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ آپ نے نیم گرم کرنا ہے اور بالوں کی جڑوں میں آپ نے اچھی طرح لگانا ہے، اور شیمپو سے 3 بار دھونا ہے جو کہ عرق گلاب کا شیمپو ہے۔ اور اسی طرح چوتھا عمل مکھن لیں گے، اس کو گرم کریں گے نیم گرم، اور اس میں خشک دودھ آپ شامل کر لیں گے۔ 50 گرام اگر مکھن ہے، 1 شاشہ ایوری ڈے خشک دودھ یعنی ملک پاؤڈر آپ نے مکس کرنا ہے، تو یہ آپ کی کریم بن جائے گی، تو یہ تیل بن جائے گا، اور یہ بالوں کی جڑوں میں لگائیں گے اور خشکی کہے گی ٹائے ٹائے بائے بائے۔ اور اسی طرح دیسی گھی اگر صرف لگائیں گے نیم گرم کر کے تو آپ کی خشکی دور ہو جائے گی، آپ کے رف بال ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایک فارمولہ جو خشکی کے لیے، سکری کے لیے، سر کے دانوں کے لیے اور سر کے زخموں کے لیے، بال گرنے کے لیے اور بالوں کو اگانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے، بالوں کا رف پن اور کھردرا پن اور دو منہیں اور اٹکے ختم کرنے کے لیے ہے، وہ ہے گلیسرین، لیمو، گلاب کا ایک ہم وزن لینا ہے، اور آپ نے اس کو بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے، اور نہانے سے کم 30 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 60 منٹ تک آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے، اور بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگانا ہے۔ اور پھر دھونا اسی عمل سے ہے کہ عرق گلاب والا جو شیمپو ہے جو کہ ہم نے ہم وزن ملا کر رکھا تھا، اس کو 3 بار ہم نے سر واش کرنا ہے۔ 1 بار لگایا، اچھی طرح انگلیوں سے ملا اور دھو دیا، دوسری بار شیمپو لگایا 10 سے 15 گرام، پھر اچھی طرح ملا اور دھو دیا، اور تیسری بار پھر لگایا شیمپو اور تینوں دفعہ ہم نے دھو دیا۔ اور یہ عمل جو ہے وہ لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں، اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، لڑکے بھی کر سکتے ہیں، لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں۔ یعنی خشکی کو اگر اندر سے ختم کرنا ہے تو وہ باتیں پہلے کی ہیں، باہر سے صاف کرنا ہے تو وہ یہ عمل ہے۔ اور ایک عمل جو ہے وہ ہے بڑا ہی بے نظیر اور زبردست کہ آپ نے ٹاول سٹیم لینی ہے۔ ٹاول سٹیم کیا ہوتی ہے؟ نہانے کے بعد آپ نے غسل ختم ہوا تو آپ نے ٹاول کو گرم پانی میں بھگونا ہے، اور ٹاول اتنا گرم ہو کہ آپ کو جلد نہ جلا دے، نیم گرم ہو، اور اس کو آپ نے باندھ دینا ہے جیسے آپ نہانے کے بعد بالوں کو پورا باندھ دیتے ہیں اور سر کو ڈھانپ دیتے ہیں، تو اس طرح آپ نے باندھ دینا ہے، اور 2 منٹ تک آپ نے وہاں باندھے رکھنا ہے۔ اور گرم پھر بتا رہا ہوں کہ اتنا ہو کہ آپ کی سکن جل نہ جائے، نیم گرم ہو اور کوسا سا ہو کہ ہلکی سی اس سے بھاپ جو ہے وہ نکلے، یعنی کہ اس کو اتنا گرم نہیں کرنا کہ آپ کے بال جل جائیں، آپ کی سکن جل جائے، یہ بات کا خیال رکھنا۔ اور یہ عمل آپ نے 5 منٹ کرنا ہے، 5 بار 2 منٹ کرنا ہے، اور اس سے خشکی، اس سے رف بال، اس سے کھردرے بال، اس سے جو اٹکتے بال ہیں، جس سے جو گھنگرالے بال ہیں، اس سے آپ کے بال جو وی وی ہیں یا مسائل ہیں یا دکھنے میں بہت برے ہیں اور بے جان ہو گئے ہیں، مریل ہو گئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی طرف سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ بالوں میں خشکی سکری کو صاف کیسے کریں، جسم میں خشکی سکری کو صاف کیسے کریں، ہونٹوں پہ سکری خشکی کو صاف کیسے کریں، چہرے پر خشکی سکری کو کیسے صاف کریں، ہاتھوں کی خشکی سکری کو کیسے صاف کریں۔ تو اس میں آپ کو عرض کرتے چلیں کہ خشکی سکری ہمارے جسم میں پانی کا سبب جو ہوتا ہے تو اس سے ہوتی ہے، پانی کا کمی ہوتی ہے تو پھر ہمارے جسم میں خشکی ہوتی ہے، جو کہ پسینے کے ذریعے جو ہے آپ کا تیل جب جسم کے باہر آتا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ خشکی ہے، سکری ہے، اور اس سے ہی ریش ہوتے ہیں، اس سے ہی زخم ہوتے ہیں، اس سے ہی سکر ہوتے ہیں، تو پھر یہ لفظ بنتا ہے سکری خشکی۔ ہاں وہ سر پہ ہو تو بالوں کو دیمک لگا دیتی ہے،
اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بال باریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بال براؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چہرے پر ہو تو چھائیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، رنکل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایکنی بننی شروع ہو جاتی ہے، بلیک ہیڈز بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر گردن پہ ہو تو آپ کے جو ہے گردن کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کانوں میں ہو تو کانوں میں میل جمنا شروع ہو جاتی ہے اور آواز کی کمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آنکھوں میں خشکی اگر آنی شروع ہو جائے تو نظر کی کمزوری کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر جسم پہ یا پیٹ پہ پسینہ آ کر سوکھنا شروع ہو جائے اور وہ پیٹ جو ہے موٹاپے کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمر پہ اگر پسینہ آتا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے یا خشک ہو جاتا ہے تو ریش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے جسم پر یعنی کہ کمر پر دانے جو ہیں وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خشکی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اب حاصل کریں گے اسی طرح مسئلوں کا حل کہ پاؤں بھی اسی طرح کا حصہ ہے، اور جب ہم بوٹ پہنتے ہیں یا جرابیں پہنتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں یا دوڑ لگاتے ہیں تو پاؤں میں بھی پسینہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں بھی فنگس ہو جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے، اور پسینہ آنے سے بعض اوقات پاؤں گل جاتے ہیں۔ تو یہ سارا مسئلہ پانی کی کمی کا ہوتا ہے، اور پانی کی کمی اندر سے ہوتی ہے یعنی کہ جسم کے اندر سے ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو جب حاصل کرتے ہیں باہر سے تو صرف صفائی ہوتی ہے، اور اگر اس کو ہم حاصل کرتے ہیں جسم کے اندر پانی تو پانی کا مسئلہ جب حل ہوتا ہے تو خشکی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جتنے میں نے مسئلے پیچھے بیان کیے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں پانی کی کمی ہمارے سب سے پہلا عمل رات کو سونے سے پورا ہوتا ہے۔ پانی جب ہم پئیں گے اور سوئیں گے نہیں تو پانی پورا نہیں ہو سکتا اور خشکی رہے گی۔ اگر پانی ہم پئیں گے اور خشکی جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ پانی ہم پی رہے ہیں، اور آدھے گھنٹے میں ہم اگر آدھا گلاس پانی پیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تو انشاءاللہ ہمیں خشکی نہیں ہوگی۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ اسی طرح رات کا کھانا آپ نے 8 بجے سے پہلے کھانا ہے، اور رات کو آپ نے سونا ہے 10 سے 11 بجے، اور صبح کو اٹھ کر آپ نے سیر کرنی ہے۔ سارے عمل یعنی کہ خون کی کمی تک کا آپ کا زاویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عمل تھا جو جسم کے اندر سے خشکی دور کرنے کا تھا۔ اب ہم جسم کے باہر سے خشکی بتاتے ہیں کہ اگر بالوں میں خشکی سکری ہے تو آپ نے گلیسرین، لیموں کا عرق اور عرق گلاب ہم وزن شامل کر کے نہانے سے 10 منٹ پہلے یا 30 منٹ پہلے آپ نے سر پہ لگانا ہے، اور کسی بھی صابن شیمپو سے آپ نے واش کر لینا ہے، اور شیمپو آپ نے 3 بار استعمال کرنا ہے، یعنی 3 بار آپ نے جھاگ بنانا ہے تو آپ کی خشکی سکری صاف ہو جائے گی۔ اسی طرح عرق گلاب، گلیسرین اور لیموں کا عرق جسم پر آپ ملیں گے تو آپ کے جسم کا جو میل ہے، پسینہ ہے یا کمر کے دانے ہیں یا ریش ہے یا خشکی ہے یا خارش ہے تو وہ آپ کی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر چہرے پر آپ کے چھائیاں ہیں تو آپ نے دن میں یہی آپ نے فارمولہ یعنی کہ ہم وزن لے کر گلیسرین، لیموں کا عرق اور عرق گلاب ہم وزن شامل کر کے آپ نے دن میں 3 بار اس کو 5-5 منٹ ملنا ہے، جس سے آپ کے چہرے کی چھائیاں اور چہرے کی ایکنی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ صرف فرق یہ ہے کہ ایکنی پہ آپ نے مالش نہیں کرنی، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اور چھائیوں پر آپ نے مساج لازمی کرنی ہے۔ تو اسی طرح پاؤں پر اگر آپ کے فنگس ہے، خشکی ہے، تو آپ نے پاؤں کو نہانے سے 10 منٹ پہلے اس لیکوڈ سے آپ نے جو ہے وہ سارا لیپ کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نہانا ہے، جس سے آپ کے جو ہے پاؤں کی خشکی اور پاؤں کی فنگس اور پاؤں کے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور پاؤں کے نشان اور پاؤں کی ایڑیاں جو ہے وہ سوکھ جاتی ہیں، کریک ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، وہ بھی اس عمل سے درست ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ نے ہاتھوں کی خشکی یا ناخون نہ بننے کا عمل ہو تو وہ بھی آپ نے اسی عمل سے یعنی کہ دن میں 3 سے 4 بار آپ نے اچھی طرح یہ لیکوڈ آپ نے ہاتھوں کو اچھی طرح ملنا ہے 5 منٹ، اور اس کے بعد دھو دینا ہے سادے پانی سے، تو آپ کے ہاتھ نرم، ملائم اور خشکی سے پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہونٹوں پر
اگر یہی آپ فارمولہ استعمال کریں گے تو آپ دن میں 3 بار آپ کم سے کم ہونٹوں کی 5-5 منٹ مساج کریں گے تو آپ کے ہونٹ سرخ ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، اور جو ہونٹ پھٹتے ہیں یا خشک ہو جاتے ہیں یا سگریٹ وغیرہ لوگ پینے سے یا پان کھانے سے جو خراب ہوتے ہیں وہ عمل بھی درست ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں تھی جو کہ خشکی کے لیے تھی، سکری کے لیے تھی اور صفائی کے لیے تھی، کہ آپ اس ٹونک سے جو کہ نانی اماں دادی اماں کا بہترین ٹونک ہے اور صدیوں سے آزمودہ ہے، کیونکہ عرق گلاب سکن ٹونک ہے، کیونکہ لیمن کا جوس جو ہے اس میں وٹامن سی ہے اور ایسڈ ہے جو کہ صفائی کرتا ہے، اور وٹامن سی جو ہے وہ زخم ٹھیک کرتا ہے۔ اسی طرح گلیسرین ایک میڈیکیٹڈ چیز ہے جو کہ خشکی کو صاف کرتی ہے، سکری کو صاف کرتی ہے، صفائی کرتی ہے اور زخموں کو ٹھیک کرتی ہے۔ تو یہ جب تینوں چیزیں ہم وزن آپ شامل کر کے استعمال کریں گے بیرونی طور پہ، تو آپ انشاءاللہ جسم کے باہر کی ہر پرابلم سے نجات حاصل کر لیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ہم مسئلہ لے کر آئے ہیں سرد موسم میں، خشک موسم میں، ٹھنڈے موسم میں بالوں کو دھونے کا طریقہ، یا سکن کو صاف کرنے کا یا غسل کرنے کا طریقہ۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ آپ نے بالوں کو سرد موسم میں، خشک موسم میں، ٹھنڈے موسم میں آپ نے کیسے دھونا ہے، اور اس میں آپ نے ایک عمل جو ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی تیل لینا ہے، چاہے وہ سرسوں کا ہو، چاہے وہ تارے میرے کا ہو، چاہے وہ کلونجی کا ہو، چاہے وہ زیتون کا ہو، چاہے وہ کسی بھی یعنی کہ ڈابر آملہ ہو، چاہے کوکونٹ ہو، آپ نے اس کو گرم کرنا ہے، نیم گرم آپ نے کرنا ہے، اور اس کو آپ نے پھر بالوں میں لگانا ہے، اور کم سے کم 10 منٹ لگانا ہے، اور یہ 30 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، یا رات کو آپ لگا کر بھی سو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی شیمپو جو ہے ایک غسل میں 3 بار آپ نے استعمال کرنا ہے، یعنی شیمپو لگایا 10 گرام اور ایک غسل میں ایک بار آپ نے اس کو 1 منٹ پورا ملا اور دھو دیا۔ دوسرا بار آپ نے لگایا اور دوسری بار بھی آپ نے 1 منٹ ملا اور دھو دیا۔ تیسری بار بھی آپ نے شیمپو حسب ضرورت حاصل کیا اور اس کو 1 منٹ پورا جھاگ بنایا اور پھر واش کر دیا۔ یہ عمل ہے۔ آپ نے سردیوں میں جب بھی سرد ہونا ہے تو آپ نے آئل کے بغیر نہیں دھونا ہے، اور خشک شیمپوؤں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس آئل نہ ہو تو پھر آپ نے کنڈیشنر ٹائپ شیمپو استعمال کرنے ہیں، یا شیمپو میں ہی آپ نے آدھا تیل اور آدھا شیمپو استعمال کر کے آپ نے اسی کو ایک غسل میں 3 بار آپ سر پہ لگائیں گے اور دھو دیں گے، تو آپ کے خشکی سکری صاف ہو جائے گی، اور آپ کے سر پہ جو ہے بالوں کا جو گرنے کا عمل ہے وہ رک جائے گا۔ سردی میں، خشک موسم میں، ٹھنڈے موسم میں آپ نے آئل کے بغیر یا آپ نے کنڈیشنر والے شیمپو کے بغیر آپ نے سر نہیں دھونا، اور خشک شیمپو کو آپ نے براہ راست استعمال نہیں کرنا، تاکہ آپ کے بال رف نہ ہو جائیں، خشک نہ ہو جائیں، اور آپ کے بال سوکھ نہ جائیں، اور آپ کے سر پر جو ہے وہ سکری، خشکی اور ڈینڈرف بہت زیادہ بسیرا نہ کر لے، اور آپ کی سکن جو ہے، یا چہرے کی سکن یا جسم کی سکن یا سر کی سکن پھٹنا نہ شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ اس کو نمی دیں گے، اور نمی تیل میں ہوتی ہے، اس لیے آپ اس کو چکنائی پہلے دیں گے اور پھر آپ اس کو دھوئیں گے، تو آپ ایک بہترین عمل بالوں کو دھونے کا حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح جسم پر آپ نے کوئی بھی تیل لینا ہے، اور پورے جسم پر آپ نے اس کو 5 سے 10 منٹ تک مساج کرنی ہے، اور پھر اس کو آپ نے کوئی بھی صابن یا آپ نے شیمپو یا کوئی بھی لیکوڈ جو آپ استعمال کرتے ہیں باڈی کے لیے، سکن کے لیے، تو وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، تاکہ آپ کی سکن جو ہے وہ خشکی کا یا پھٹنے کا یا ڈینڈرف کا یا سوکھے پن کا شکار نہ ہو جائے۔ اور اس حالت میں جب خشکی ہوتی ہے، ڈینڈرف ہوتی ہے یا ڈرائی ہوتی ہے، تو خارش بھی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ بہت اذیت کا
باعث بن جاتی ہے، کیونکہ ہماری سکن خشک ہونے سے، کھردری ہونے سے سکن کے پور جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارے جسم میں حبس ہو جاتا ہے، اور جب حبس ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے جسم پہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانے بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ڈینڈرف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سکن پھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ نے آئل کو نیم گرم کرنا ہے، اور پھر آپ نے پورے جسم پر بھی مل لینا ہے، اور بالوں پہ بھی مل لینا ہے، اور 10 منٹ کے بعد آپ نے کوئی بھی شیمپو یا کوئی بھی صابن آپ نے استعمال کرنا ہے، جس سے آپ کے جو موسم کے اثرات ہیں وہ آپ کو نہیں ہوں گے، اور آپ ایک اچھی سکن اور اچھے بالوں کے ساتھ آپ اچھے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں سرد موسم میں خشک جلد کو کیسے ٹھیک کریں، ڈرائی سکن کو کیسے تر کریں، اور اس میں ہم آج وجوہات بتائیں گے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ اور اندرونی ہم پہلے بتاتے ہیں اور بیرونی ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ اندرونی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خشکی نہ ہو سکن پر، اور آپ کا فیس، آپ کا جسم، آپ کا بال کا معاملہ اور آپ کا سر جو ہے وہ خشکی نہ ہو، تو وہ عمل ہے کہ جتنا زیادہ آپ پیدل چلیں گے یا دوڑیں گے یا مشقت کریں گے تو آپ کا جسم وارم اپ ہوگا، اور آپ کے جسم میں سے خون جب دوڑے گا، چلے گا اور اپنی رفتار تیز کرے گا، تو پھر آپ کا جو جسم میں تیل ہے وہ جو جمنے کی بجائے وہ پگھلے گا، اور وہ پھر سکن کی طرف آئے گا پوروں کے ذریعے، مساموں کے ذریعے، تو پھر آپ کی جو خشکی ہے وہ آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ سب سے پہلا عمل یعنی مشقت کرنا۔ دوسرا عمل ہے کہ پانی، پھل، سبزی، جوسز اور دودھ یعنی کہ لیکوڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا، اور جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دینا، جس سے خشکی اور ڈرائنس سکن نہیں ہوتی۔ اسی طرح تیسرا عمل ہے رات کا کھانا 7 سے 8 بجے یعنی سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا، اور کھانے کے بعد کچھ نہ کھانا، یعنی دودھ پی کے نہ سونا، چائے پی کے نہ سونا، سوپ پی کے نہ سونا، اور اسی طرح مغزیات کھا کے نہ سونا، برگر، شوارمے، تکے کڑھائیاں کھا کر نہ سونا۔ صرف اور صرف ایک عمل آپ کر سکتے ہیں خشکی اور سکری اور جلد کو ڈرائنس بچانے کے لیے، وہ ہے کوئی بھی ایک پھل کھا کر سونا۔ اور نیند کے لیے آپ نے ٹائم چننا ہے 10 سے 11 بجے تک، اور سوتے وقت آپ نے یہ اشیاء میں سے کوئی چیز نہیں کھانی سوائے فروٹ کے یا جوس کے۔ اور اسی طرح صبح کو جو لوگ جلدی اٹھتے ہیں اور پارک میں جا کر جب اوس میں چلتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں اور اس میں ٹھنڈی ہوا حاصل کرتے ہیں، تو ان کے جسم میں جو ہوا کا نظام جو ہوتا ہے، جو کم ہوتا ہے آکسیجن کا نظام، وہ جب پورا ہوتا ہے تو ہمارا جسم وارم اپ ہوتا ہے، اور وارم اپ ہونے سے ہمارے جسم پہ جو خشکی کا وجود آنا ہوتا ہے وہ نہیں آ پاتا۔ اسی طرح اگلا عمل ہے ناشتہ، گرم دودھ اور 25 گرام جو ہے ادرک گرینڈ کیا ہوا، اور 2 چمچ چھلکا سفگول، اور اس میں ساتھ 2 سیب آپ نے کھانے ہیں، اور دودھ کو آپ نے پینا ہے، تو آپ کے جسم میں خشکی، قبض، آنتوں کی کوئی بھی مسائل یا آپ کے تیل جمنے کا عمل نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر کہ آپ کو سردی نہیں لگے گی اور سردی کا دفاع ہوگا، اور اسی طرح آپ کا خون جو ہے وہ بنے گا، اور ناشتہ جو ہے وہ ایک اچھا عمل ہو جائے گا، تو آپ کے جسم میں جو ہے وائبریٹ سسٹم اچھا ہو جائے گا، جس سے خون بننے کا عمل اور آپ کے کام کرنے میں جو پٹرولیم درکار ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دن بھر میں پانی، پھل، سبزی، جوسز، قہوے اور سوپ کا آپ استعمال کریں، تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ پانی کی کمی کا شکار نہ ہو، اور پانی کی کمی کا دوسرا نام ہی خشکی ہے، ڈرائنس ہے، اور اسی کا نام سکری ہے۔ اور اس سے جب پانی آپ پئیں گے تو پانی کی کمی نہیں ہوگی،
تو آپ کی جلد جو ہے وہ بیرونی طور پہ جو ہے خشکی نہیں دے گی، چھلکے نہیں دے گی، یا بالوں میں رف پن نہیں آئے گا، آپ کے چہرے پہ خشکی نہیں ہوگی، آپ کے ہونٹ خشک نہیں ہوں گے، اور جب آپ پانی پئیں گے تو یہ عمل سارے آپ کے درست رہیں گے۔ اسی طرح رات کو کھانا جب آپ جلدی کھائیں گے اور اس کے بعد صرف فروٹ کھائیں گے، اور رات کو آپ جلدی سوئیں گے اور صبح کو آپ جلدی اٹھیں گے، ناشتہ آپ پاور ہاؤس کریں گے، یعنی پاور ہاؤس میں پاورفل، اور پاور فل کریں گے تو آپ کا پاور ہاؤس یعنی جسم کا جو پاور کا نظام ہے وہ بھی آپ کا بہت زبردست ہو جائے گا۔ یعنی میدا جو انجن ہے اور اس میں پاور ہے، اور اس نے سارے ہارمونز کو، سارے دودوں کو، سارے جسم کے نظام کو، یعنی ہوا کو، تیل کو، خون کو، سانس کو، دل کو، جگر کو، آنکھوں کو، دماغ کو، اعصاب کو، جس نے ساری پیٹرولیم دینی ہے، وہ عمل درست رہتا ہے۔ اسی طرح آپ خوش رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ ولولے اور جوش کے ساتھ جب آپ ورکنگ کریں گے اور فزیکل ورکنگ کریں گے تو آپ کو ڈرائنس نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ گرم پانی سے غسل کرتے ہیں، یا گرم پانی سے چہرہ دھوتے ہیں، یا گرم پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دم اگر ہوا میں آ جاتے ہیں ٹھنڈی، تو وہ عمل چھوڑ دیں، جس سے آپ کو ڈرائنس نہیں ہوگی۔ اگر آپ گرم پانی سے آپ کوئی بھی عمل سکن کے ساتھ کر رہے ہیں تو پہلے آپ نے ڈرائی کرنا ہے سکن کو، چاہے وہ پاؤں ہوں، چاہے وہ ہاتھ ہوں، چاہے وہ چہرہ ہو، چاہے وہ آپ کے بال ہوں۔ جب آپ کے بال اور چہرہ اور جسم خشک ہو جائے تو پھر آپ ہوا میں آئیں گے تو آپ کو خشکی نہیں ہوگی، ورنہ آپ وضو کرتے ہیں اور آپ گرم پانی سے وضو کرتے ہیں اور ایک دم آپ ٹھنڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ کا چہرہ اور ہاتھ سوکھ جائیں گے۔ اسی طرح آپ غسل کرتے ہیں، گرم پانی سے کرتے ہیں، جس سے آپ کا جو تیل ہے وہ گرمی سے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ ٹھنڈ میں آتے ہیں وہ 1 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے اندر آپ کا جسم جو ہے وہ سک ہو جاتا ہے، یعنی جو تیل آیا ہوتا ہے باہر وہ سوکھ جاتا ہے اور اس سے ڈرائنس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سر پہ بھی خشکی اور ڈینڈرف کا نظام پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ہم جب گرم پانی سے نہائے تو ہمارے سر اور جلد پر اور چہرے پر تیل آ گیا، اور ہم جیسے ہی ٹھنڈ میں آئے، سردی میں آئے تو ہمارا ٹمپریچر ایک دم جام ہو گیا اور وہ ایک دم ریورس گیئر لگ گیا، جیسے ہم نے گاڑی میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہم 100 کی سپیڈ سے جا رہے ہیں اور اس کو ہینڈ بریک لگا دیں تو وہ، یا اگلی بریک لگا دیں تو وہ گاڑی کا نظام کیا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے، جس سے ڈینڈرف ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں تھی جو اندرونی طور پہ، یعنی کہ ٹھنڈا گرم ہونا، گرم سے سرد میں آنا یا سرد سے گرم میں آنا، اسی طرح ہم نے نظام سارا بتایا جو وجہ بنتی ہے خشکی کی، ڈینڈرف کی، خشکی کی، ڈینڈرف کی اور سکری کی۔ تو ہم آپ کو اب بتاتے ہیں کہ بیرونی طور پہ آپ سکن کو کیسے آپ صاف کریں گے۔ خشکی اگر ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے جلد کی خشکی کے لیے، چہرے کی خشکی کے لیے بڑی نایاب جو ہے نا یہ اشیاء ہے، اور یہ اجزاء جو ہے یہ ویزلین ہے، اور یہ ویزلین جو ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ سکن کے لیے استعمال ہونے والا اجزاء ہے۔ یعنی میڈیکل والے، طب والے، ڈاکٹر، سائنس، اس کو ہر وہ بندہ ماہرین نے جو بہت ہی زیادہ جانتے ہیں سکن کو اور پرابلمز کو، خشکی کو، سکری کو، وہ اس کو ہر اس عمل میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی مرہم جو ہے وہ ویزلین کے بغیر نہیں بنتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، ہیئر ٹانک جو کامیاب ہیئر ٹانک ہیں وہ ویزلین کے بغیر نہیں بنتے، اور ویزلین جب سکن کو ٹچ ہوتی ہے تو خشکی، سکری، ڈینڈرف جو ہے وہ آپ کی بالکل غائب ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ شفا ہے خشکی کے لیے، سکری کے لیے اور جلد کی صفائی کے لیے، سردی میں خصوصی طور پہ۔ اگر آپ ہاتھ دھوتے ہیں اور کپڑے دھوتے ہیں اور ہاتھ سے آپ برتن دھوتے ہیں، اس کے بعد اگر خشک کر کے ویزلین کو استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ نہیں پھٹیں گے۔ اسی طرح پاؤں آپ کے پھٹ جاتے ہیں یا کریک ہو جاتے ہیں، ایڑیاں سخت ہو جاتی ہیں یا پاؤں کی انگلیوں کے اندر فنگس ہو جاتی ہے، تو ویزلین کو آپ رات کو لگا کر آپ جب سوئیں گے تو یہ عمل جو ہے آپ کے پاؤں جو ہے
وہ اس خرابی سے بچ جائیں گے اور تندرست ہو جائیں گے۔ اسی طرح چہرے پر آپ کے ہونٹ ہیں، اگر یہ سوکھ جائیں تو آپ نے ویزلین جو ہے وہ دن میں 3-4 بار آپ لگائیں گے یا لگا کے آپ سو جائیں گے، تو یہ عمل جو ہے آپ کی خشکی کا جو ہونٹوں پہ آئی ہوئی ہے یا سیاہی آئی ہوئی ہے وہ بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح چہرے پر یا ڈارک سرکل پر خشکی آئی ہوئی ہے، یعنی ڈارک سرکل آنکھوں پر سوزش آئی ہوئی ہے، اور آپ اس کو لیپ کریں گے، اور لیپ کرنے پر آپ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد ٹیشو سے صاف کر کے آپ سو جائیں گے، تو آپ یہ عمل میں بھی، اور اگر کانوں میں بھی خشکی ہو گئی ہے تو یہ ویزلین جو ہے آپ وہاں بھی کاٹن بڈ کے ساتھ، اگر اندر خشکی ہو گئی ہے تو آپ کاٹن بڈ کے ساتھ اس کو یا کانوں کے اندر بھی آپ ویزلین لگا سکتے ہیں، اور باہر بھی اگر خشکی ہو گئی ہے، ریش ہو گئے ہیں یا سرد گرم ہوتے ہیں کان، تو آپ ویزلین لگائیں گے، اس کا لیپ کریں گے تو اس میں عمل ہو جاتا ہے درست۔ اسی طرح اگر سر پر خشکی ہو گئی ہے اور بہت ہی زیادہ ڈینڈرف ہے اور جو ختم نہ ہونے کا، صاف نہ ہونے کا نام لے رہی، تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ 100 گرام آپ نے کوئی بھی تیل لے لینا ہے، یعنی زیتون کا بھی ہو سکتا ہے، سرسوں کا بھی ہو سکتا ہے، کلونجی کا بھی ہو سکتا ہے، بادام روغن بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ نے 1 چمچ یہ جو ہے تیل آپ نے پہلے گرم کرنا ہے، اور اس میں گرم تیل میں آپ نے 1 چمچ جو ہے وہ یہ ویزلین ڈال لینی ہے 100 گرام میں، اور اس کو مکس کر لینا ہے، تو یہ ایک تیل بن جائے گا بہترین قسم کا خشکی کے لیے، ڈینڈرف کے لیے، اور بہت ہی زبردست نایاب قسم کا بال گرنے سے روکنے کے لیے۔ اور آپ اس کو بالوں کے اسکیلپ میں، بالوں کی جڑوں میں آپ نے اچھی طرح اس کو لگا دینا ہے، اور لگا کر کم سے کم 30 منٹ، نہیں تو لگا کے آپ سو بھی سکتے ہیں اور لگا کر آپ دھو بھی سکتے ہیں، یعنی 10 منٹ میں بھی دھو سکتے ہیں، 30 منٹ میں بھی دھو سکتے ہیں، اور لگا کے سو بھی سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے دھوتے وقت آپ نے اگر صابن استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے ایک غسل میں 3 بار آپ نے صابن کا لیپ کرنا ہے، یعنی جھاگ بنایا، 1 منٹ ملا دھو دیا، پھر جھاگ بنایا، 1 منٹ ملا دھو دیا، پھر جھاگ بنایا، 1 منٹ ملا صابن دھو دیا۔ اگر آپ شیمپو لگاتے ہیں تو شیمپو بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ ایک غسل میں 3 بار آپ نے لیپ کرنا ہے، اور پھر واش کرنا ہے، پھر لگانا ہے، پھر 1 منٹ ملنا ہے، اور پھر واش کرنا ہے، پھر تیسری بار 1 منٹ ملنا ہے اور پھر واش کرنا ہے۔ اور شیمپو میں آپ ارکے گلاب شامل کر سکتے ہیں آدھا، آپ دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں آدھا، اور آپ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں آدھا، اور آپ اگر شامل کر سکتے ہیں لیمو 25 گرام، یعنی 25%، 3 حصے شیمپو، اور چوتھا چمچ جو ہے یعنی 3 چمچ شیمپو اور 1 چمچ جو ہے ارکے لیمو آپ شامل کر کے ایک غسل میں آپ اگر بالوں کو دھوئیں گے 3 بار، تو آپ کی ڈینڈرف جو ہے وہ سر کی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کو آج جو پورا زبردست انداز میں ہم نے جو آپ کو علم دیا ہے، یہ خشکی سکری کے لیے ہے، بالوں کی خشکی سکری کے لیے، اور یہ آنکھوں کے ڈارک سرکل کے لیے، یہ ہونٹوں کے لیے ہے، اور یہ چہرے پر خشکی سکری یا ریش جو آ جاتے ہیں، یا آپ خشکی کے ساتھ یا بلیچ کرنے کے بعد یا تھریڈنگ کرنے کے بعد یا کوئی بھی کیمیکل لگانے کے بعد آپ کی سکن خشک ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، تو آپ نے ویزلین کا لیپ کرنا ہے، کم سے کم 30 منٹ لیپ کر دینا ہے، اور اس کے بعد اس کو ٹیشو سے صاف کر دینا ہے، تو آپ کی سکن نارمل حالت میں آ جائے گی۔ تو یہ باتیں تھیں جن پر عمل کر کے آپ خشک جلد پر آپ قابو پا سکتے ہیں، ڈینڈرف پر قابو پا سکتے ہیں، سکری پر قابو پا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ سردیوں میں خشکی سکری کیوں ہو جاتی ہے، اور اس کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے، اور اس کو جسم کے اندر سے درست کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ کیوں ہوتی ہے۔ سردیوں میں چونکہ آئل جو ہے ہمارے جسم کا جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور جمنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا نام خشکی ہے۔ اور گرمیوں میں ہمیں جب ٹمپریچر ملتا ہے اور ہمارا آئل جو وہی جمع ہوتا ہے، جب وہ پسینے کے ذریعے، حرارت کے ذریعے اور سسٹم کے ذریعے، بلڈ کے چلنے کے ذریعے، پسینے کے ذریعے جب وہ
تیل بن جاتا ہے اور تیل بن کر پسینے کے ذریعے خارج ہوتا ہے تو وہ تیل پگھلا ہوا تیل جو سرد موسم میں وہی تیل جم جاتا ہے جس کو ہم خشکی کہتے ہیں. اور خشکی جو ہے وہ آپ اگر اندر سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو پیدل چل کے ختم کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ جب آپ پیدل چلیں گے تو آپ کا خون چلے گا، اور جب خون چلے گا جسم گرم ہوگا، اور جسم گرم ہوگا تو جسم میں جو تیل ہے، پروٹین ہے، کیراٹین ہے، تو وہ پگھلے گی، جس سے آپ کی خشکی کا نظام اور بیماریوں کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. یعنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور تیل آپ کا پگھل کر قوت جسم کو مہیا کر دے گا. اور یہی تیل جم جائے گا تو خشکی ہو جائے گی اور جسم کمزوری کی طرف، بیماریوں کی طرف چلا جائے گا. اور یہی تیل پگھلے گا، گرم ہوگا، قوت مدافعت پہ لائے گا، اور قوت مدافعت کا دفاعی نظام جو ہے ہمارا بہت قوت کا ہو جائے گا، تو بیماریاں اس سے مر جائیں گی، جل جائیں گی، اور ہم تندرست اور توانا ہو جائیں گے. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم طاقتور اشیاء کے بغیر طاقتور ہو جائیں تو وہ زیادہ سے زیادہ مشقت کرا کریں، زیادہ سے زیادہ پیدل چلا کریں، زیادہ سے زیادہ کھیلا کریں، زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کرا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں. اور حرکت و سمت میں جب رہیں گے تو آپ انشاءاللہ دنیا کی سب سے اچھی جو عمل ہے وہ اچھی عمل یہ ہے کہ آپ نے پیدل چلنے کی مشقت پیدا کرنی ہے. پیدل چلنے کی جو مشقت ہے وہ سب سے اچھی ہے. تو آپ جتنا پیدل چلیں گے اتنا آپ صحت مند رہیں گے، کیونکہ پیدل چلنے سے آپ کے جسم کا جو آئل ہے وہ پگھلتا ہے تو بیماریاں مرتی ہیں اور آپ کے جسم کو طاقت اندر سے ہی حاصل ہو جاتی ہے. اگر آپ نے باہر سے ٹھیک ہونا ہے تو اس کے لیے بھی ہم بعد میں بتائیں گے. ہم پہلے اندر کی باتیں کرتے ہیں کہ روزانہ صبح 1 گھنٹہ پیدل چلنا ہے، روزانہ آپ نے رات کو 1 گھنٹہ پیدل چلنا ہے، زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے جو کہ نرم ہو، کوسا ہو، ٹھنڈا نہ ہو. روزانہ 1 پھل یا 1 سبزی روزانہ ضرور کھانی ہے، اور روزانہ آپ نے مغرب کے وقت رات کا کھانا کھانا ہے. اور سونے سے پہلے آپ نے چہرے پر بھاپ لے کے سونا ہے، جس سے آپ کا ٹمپریچر چہرے کا اور سر کا وہ جب ہوگا تو آپ کے چہرے اور سر سے جو آئل جمع ہوا ہے وہ پگھلے گا، تو آپ کی خشکی جو ہے وہ چہرے کی بھی اور سر کی بھی وہ صاف ہو جائے گی. یعنی کہ تیل پگھل گیا، خشکی ختم، اور تیل جم گیا تو خشکی. اسی طرح گرم پانی سے آپ نے نہانا ہے تو آپ نے اس کے بعد آپ نے باہر آ کر 5 منٹ تک آپ نے پیدل چلنا ہے، تاکہ آپ کا جو آئل باہر آیا ہے وہ جم نہ جائے اور وہ پگھل جائے پیدل چلنے سے. اسی طرح گلے کی خرابی اگر ہے تو آپ نے غرارے کرنے ہیں، آپ نے بھاپ لینی ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا ہے، اور آپ نے پرہیز کرنا ہے. ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، آلو، گوبھی، بڑا گوشت، چنے کی دال، کڑی، پکوڑے، سموسے، دہی، لسی، اور شوارمے، برگر، آئس کریم، چاکلیٹس، رنٹیاں، چپس، کھٹے پھل، کھٹے جوس، چاکلیٹ، اور اسی طرح کھٹا اچار، اور نہاری، بریانی، پوڑی، حلوہ، سموسے، پکوڑے، یہ اشیاء آپ نے نہیں حاصل کرنی اگر آپ کا گلا خراب ہے. خصوصی طور پہ پان، سگریٹ، سپاری یا ٹاٹری والی اشیاء آپ نے نہیں حاصل کرنی، کیونکہ آپ کا اگر گلا خراب ہے تو یہ آپ کے لیے زہر ہے. اسی طرح اب ہم چلتے ہیں بیرونی طور پہ خشکی کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے. خشکی اندر سے ٹھیک ہو سکتی ہے جو ہم نے بتا دی ہے. اس کے بعد باہر سے اگر آپ نے ٹھیک ہونا ہے تو آپ نے ڈابر آملہ اور واٹیکا آئل آپ نے ہم وزن لینا ہے، اور اس کو نہانے سے یا رات کو سونے سے پہلے آپ نے لگا لینا ہے بالوں کی جڑوں میں. اور اس کو آپ نے کسی بھی صابن یا شیمپو سے 3 بار سر کو دھونا ہے. صابن یا شیمپو لگایا، پھر ملا دھو دیا، پھر دوبارہ لگایا، پھر ملا دھو دیا، پھر لگایا اور لگا کر دھو دیا. یعنی 3 بار آپ نے صابن یا شیمپو سے سر کو واش کرنا ہے آئل کو دھونے کے بعد. بادام، روغن، زیتون کا تیل، ہم وزن اگر دونوں شامل کر کے خشکی سکری کے لیے استعمال کریں گے، بالوں کو اگانے کے لیے استعمال کریں گے، اور سر کے درد کے لیے استعمال کریں گے، اور بالوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے، اور بالوں میں رف پن ختم کرنے کے لیے کریں گے، تو یہ بڑا ہی بے نظیر اور باکمال فارمولہ ہے.
کسٹر آئل، تارا میرا جب دونوں تیلوں کو مکس کر کے لگائیں گے تو آپ گنجے پن سے نجات حاصل کریں گے، بال موٹے ہوں گے، بال اگیں گے، خشکی سکری اور سر کے دانے اور جوئیں بھی ختم ہو جائیں گی اور مر جائیں گے۔ اسی طرح انڈے کی زردی کا تیل جو ہے اور تلوں کا تیل ہم وزن شامل کر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں گے تو بال سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے، بالوں کا موٹائی ہونا شروع ہو جائے گی، بالوں کو بڑھنا شروع ہو جائے گا، خشکی سکری دور ہو جائے گی اور آپ کے بال جو ہیں وہ بڑے ہی شاندار اور بڑے ہی رنگت اچھی والے ہو جائیں گے۔ اسی طرح مچھلی کا تیل اور سرسوں کا تیل جب آپ دونوں ہم وزن شامل کریں گے اور اس کو نہانے سے یا سونے سے پہلے آپ لگا کر بالوں کی جڑوں میں اور ایک غسل میں 3 بار صابن یا شیمپو لگا کر واش کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں بلکہ یقین کرتے ہیں کہ خشکی سکری آپ کے سر پہ نہیں ہوگی اور آپ ایک بہت ہی زبردست اور اعتماد کے ساتھ کوٹ یا شرٹ یا کوئی بھی رنگ کی آپ کالی شرٹ پہنیں یا بلو رنگ کا کوٹ پہنیں تو آپ کی سکری جو ہے وہ خشکی آپ کے کپڑوں پر نہیں آئے گی۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ بالوں کو سردیوں میں اور گرمیوں میں کیسے دھویا جائے۔ تو ہم آج اس نوجوان کے ساتھ موجود ہیں غلام رسول کے، اور یہ گڑی شو کے رہائشی ہیں، اور اس نے جو ہے یہ بال جو ہے نا ٹنٹ بھی کروائی تھی اور آئل بھی لگائے ہیں، اور اس کے بال ابھی بھی اگ رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بال جو ہیں یہ اگ رہے ہیں اور اس میں اس کا مسئلہ آ رہا ہے اس وقت صفائی کی کمی کا، جو کہ اس کو ہم کہیں گے کہ جب آپ نے سردی میں سر کو دھونا ہے تو آپ نے تارا میرا کا تیل جو ہے وہ پہلے لگانا ہے اور پھر آپ نے سر کو دھونا ہے۔ یعنی کہ رات کو اگر تارا میرا تیل لگا سکتے ہو لگا لو، نہیں تو صبح 10 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے آپ نے پورے سر کو سارا گیلا کر لینا ہے تیل سے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں شیمپو لینا ہے ہیڈ اینڈ شولڈر نیم والا، اور اس میں آپ نے عرق گلاب ڈالنا ہے، اور عرق گلاب یعنی آدھی بوتل شیمپو اور آدھا عرق گلاب شامل کر کے ایک غسل میں 3 بار ملنا ہے۔ یعنی پہلے لگایا 1 منٹ پورا ملا اور دھو دیا، دوسری بار لگایا پھر 1 منٹ ملا دھو دیا، تیسری بار لگایا 1 منٹ ملا دھو دیا۔ اسی طرح گرمیوں میں جو ہے غلام رسول جو ہے وہ تیل نہیں لگائے گا تارا میرے کا، اور وہ شیمپو صرف یہی والا شیمپو ایک غسل میں 1 منٹ کر کے 3 بار لگائے گا اور 1 منٹ وہ ملے گا اور دھو دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صبح کو جلدی اٹھے گا اور صبح کو یہ جو ہے دودھ کا ناشتہ کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہر کھانے سے پہلے پھل کھائیں گے یا کچی سبزی کھائیں گے۔ رات کا کھانا جو ہے وہ 7 سے 8 بجے کھائیں گے اور 10 سے 11 بجے سو جائیں گے، اور 9 بجے کے بعد یہ موبائل کو استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد فروٹ جو ہے وہ کھا کے سوئیں گے، اور گرمیوں میں یہ 2 ٹائم نہائیں گے، سردیوں میں یہ 1 ٹائم نہائیں گے، اور گرمیوں میں یہ آئل نہیں لگائیں گے، اور سردیوں میں آئل تارا میرا اس کے بغیر یہ سر کو نہیں دھوئیں گے، جس سے ان کے بال اور صحت ٹھیک رہے گی۔ اور سب سے بڑا جو بال رکھنے کا اور بچانے کا جو علاج ہے وہ ہے 15 دن میں جو لوگ بال کٹاتے ہیں، نوکے کٹاتے ہیں، ان کے بال جو ہیں وہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، نہ ان کو آئل کی، نہ ان کو شیمپو کی، نہ ان کو ٹریٹمنٹ کی، نہ ان کو سونے کی، نہ ان کو کھانے کی۔ اس لیے ہر 15 دن میں آپ کو بال لازمی کٹانے ہیں تاکہ آپ کے سر پہ بال موجود رہیں۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ مائک اوور ٹو ہمارے بہت ہی پیارے ہیرو آف دس بیوٹیشن فیملی، بابر محمود۔ شکریہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ ماشاءاللہ بہت ہی چہرے جو ہے نا، آج لگ رہا ہے مجھے عید ہے یا شادی ہے، اور میں کالجوں میں بھی جاتا ہوں، پارلروں پہ بھی جاتا ہوں، تو میں یہی بات بار بار کہتا ہوں کہ ایسے ہی رہا کرو، ایسے دکھنے میں دوسرا دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کلائنٹ آپ کا دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم مسئلہ لے کر آئے ہیں ایک بار پھر بال گرنا، اور آج کل عروج پہ ہے سکری خشکی، اور اگلے ماہ اس کا اندھا دھن ہو جائے گا، ہر بندے کے کوٹ پہ، شرٹ پہ، چادر پہ اس کے سکری بکھر رہی ہوگی۔ یہ اگلا ماہ ہے، یعنی فروری اور مارچ۔
सिकरी जिस पे छिलकती है और बिखरती है, काला ब्लू कोट या ब्लैक चादर या ब्लू चादर जो है वो लेते हुए भी शर्म आती है कि ये सिकरी बहुत ज़्यादा है, सर को ढांप के रखो, टोपी पा के रखो, इस तरह के मामला चलते हैं। तो सिकरी के बाल मुतालिक आज चलेंगे, क्योंकि सिकरी को अगर हम काबू पा लेते हैं तो फिर बाल गिरने को भी काबू पा लेते हैं। और सिकरी है जहाँ बाल खफा है वहाँ, और जहाँ सिकरी नहीं है सफाई है वहाँ, और सफाई कहते हैं निब से मान, ठीक है, सफाई है जहाँ खुदाई है वहाँ। इसी तरह सर की सफाई, हम नहाते भी हैं, सर भी धोते हैं, चेहरा भी 10 बार धोते हैं, हाथों को तो खैर अंधाधुनी धोते रहते हैं, लेकिन सर के मामले में हम नहीं सीखते कि सर को धोने के क्या तरीके, सर को धोने के सर्दियों में क्या तरीके, सर को धोने के गर्मियों में क्या तरीके, सर को धोने में बरसात में क्या तरीके, किन मौसमों में बाल लाजमी गिरते हैं और दुनिया की कोई भी चीज़ लगा लें तो नहीं रुकती, किन मौसमों में बाल अगर कोई भी गलत चीज़ भी लगा लें तो बाल नहीं गिरते। यही मामलात हमें, क्योंकि हम आवाम के लिए एक फलाह करते हैं ब्यूटी पार्लर पर, और हमारे पास जो बंदा आता है वो बहुत ही तड़प से आता है कि मेरे बाल तबाह हो गए हैं, मेरे बाल ख़राब हो गए हैं, मेरे बाल गिर गए हैं, मैं गंजी हो गई हूँ, मैं गंजा हो गया हूँ, और मैंने ये देखें दिखाने भी नहीं है, मुझे शर्म आती है। ये लफ्ज़ मेरे लिए रोज़ के हैं, और इसीलिए हैं कि जब हम शैम्पू लगाते हैं या कलर लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं, एक तो हमें मौसम का नहीं पता होता, एक हमें उस चीज़ का नहीं पता होता। जैसे दवाइयाँ तो सारी हैं ना, सेफ्ट्रॉन, एस्प्रिन, पैनाडोल, लेकिन कोई सिर दर्द ठीक करती है, कोई नींद लाती है। हम हर चीज़ को एक ही तरीके पे इस्तेमाल करते हैं और हर मौसम में एक ही तरीके से चलते हैं। मसलन जैसे गर्मी में हमें चाय अच्छी नहीं लगती, सर्दी में हमें बोतल अच्छी नहीं लगती, और गर्मी में हमें बोतल का जितना भी पी लिया जाए उतना कम होता है, और चाय का इस्तेमाल गर्मी में कर लिया जाए। तो इसी तरह हमारे शैम्पूज़ और ऑयल का भी मामला यही है। अच्छा जी, सिकरी के बारे में हम चलते चलें। सबसे पहले तो ये लफ्ज़ है खुश्की, लेकिन ये लफ्ज़ जब हमने छानबीन की तो ये लफ्ज़ निकला तेल। और तेल कैसे कि जब आपके जिस्म में तेल जो है जमना शुरू होता है, जिसको फैट कहते हैं, जिसको खुश्की आप लोग कहते हैं, वो तेल जो गर्मियों में आपके सरों पे नहीं खुश्की बनता, जो जिस्म को खुश्क गर्मियों में नहीं करता, पिघलता है, आबशारों की तरह, नदियों की तरह चलता है गर्मियों में, और सर्दियों में बर्फ़ की तरह जम जाता है, जिसको हम खुश्की कहते हैं। और ऑयली स्किन वाले सर्दियों में अगर सफाई ना रखें तो वो खुश्की का ज़रूर शिकार होते हैं। और खुश्की जो है वो सबसे पहले हमें अपनी सेहत का लफ्ज़ रखना है। सेहत क्या है? हाजमा। हाजमा इंजन है जो जिस्म को चलाता है, जिसने प्रोटीन को पिघलाना है। प्रोटीन क्या है? ऑयल। ऑयल, फैट, खुश्की जो होना अच्छापन है, लेकिन इसका जमना और इसका रुकना, वायरस बनना और खून का दबाव को चलाव को रोकना, ये बीमारी है। जब खून का दबाव चेहरे पे या सर पे आना रुकता है या स्लो होता है तो फिर हम चेहरे पे या सर पे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। छाइयाँ, एक्नी, बाल गिरना, निशान पड़ना, रंग काला होना, ये सब इन्हीं चीज़ों की निशानी है कि जब हम इन चीज़ों में शिकार होते हैं। और सबसे पहले जो चीज़ हमें सर्दी में तोहफे में मिलती है, जब सितंबर जाता है, अक्टूबर आता है, तो नज़ला ज़ुकाम मौसम की तब्दीली की बिना पर मयस्सर आता है, उसको हम रहमत की बजाय ज़हमत समझ लेते हैं। रहमत है क्यों? कि वायरस है, बैक्टीरिया है, नसूर है, जो जिस्म में रुकेगा तो तबाही फैलाएगा, खून जलाएगा, और जिस चीज़ पर चिपकेगा उसको ज़ख्मी कर देगा। वो चीज़ डैमेज होगी, कोई भी, चाहे वो नज़र हो, दिमाग हो, दिल हो, जिगर हो, तो वो उस चीज़ को जब वर्क ही नहीं करने देगा तो वो कैसे होगा। और सबसे बढ़कर खून का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है रेशा।
اور جب ریشہ آ جاتا ہے سر پہ تو پھر بالوں کا گرنا اور سفید ہونا نہیں روکا جا سکتا۔ اس کے لیے سب سے پہلا عمل ہے کہ جب بھی نزلہ ہو آپ نے اس کو سٹیم لے کر بھگانا ہے، نہ کہ آپ نے مختلف دوائیاں کھا کر اس کو روک لینا ہے۔ یہ آئندہ کی آنے والی بڑی آفات کو روکتا ہے، آنے والی بڑی بیماریوں کو روکتا ہے، نہ صرف رنگ کو، روپ کو، نہ صرف بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے بلکہ گرنے سے بھی روکتا ہے، اور آپ کو موٹا ہونے سے بھی روکتا ہے۔ اگر آپ نزلہ روک لیتے ہیں تو موٹا ہونے سے بھی آپ جو عمل کرتے ہیں موٹاپے کے لیے وہ بھی کارساز نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ ہے کھانا ہضم کر کے سونا۔ اس میں کھانا جس نے ہضم کر کے سوئے تو سمجھے اس نے رات کو جو اصل اللہ تعالیٰ نے نیند پیدا کی ہے ٹونک، اور ٹونک میں ہمیں انعام ملتا ہے سوتے وقت۔ جو عمل ہم رات کو یا دن کو جو کرتے ہیں تو رات کو ہمیں سونے میں آئرن ملتا ہے، دل کو، جگر کو، دماغ کو، ہر چیز کو جو مہیا ہوتی ہے پیٹرولیم، وہ رات کو سوتے وقت اس صورت میں ہوگی جب انجن جو ہے وہ ٹھیک کر کے آپ سوئیں گے۔ جب آپ کھا کر سوئیں گے یا نہیں سوئیں گے، دونوں صورتوں میں آپ کا انجن خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم جب صبح اٹھتے ہیں اور ناشتہ نہیں کرتے اور دودھ سے بڑا چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور بھوکے کالج آ جاتے ہیں، بھوکے پارلر پہ آ جاتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اس میں بھی اگر کوئی پھلوں کا ناشتہ ہو جائے تو وہ سب سے بہتر۔ اسی طرح جس طرح جن لوگوں کی آئلی سکن ہے ان کو آپ نے پیدل چلیں گے تو سکری ختم ہو جائے گی، سست بیٹھیں گے تو سکری ہو جائے گی۔ یہ ایک آسان سا سب سے بڑا علاج ہے کہ پیدل چلیں گے تو سکری فری میں ختم ہو جائے گی۔ دوسرا سٹیم لیں گے پھر بھی سکری ختم ہو جائے گی۔ تیسرا جو ہے وہ ہے بارش کا پانی اگر سر پہ لگائیں گے جمع کر کے تو پھر بھی سکری ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ مفت کے علاج ہیں جن سے آپ بالکل کوئی چیز آپ کو نہیں کرنی پڑے گی، اور جو بندہ کھانا ہضم کر کے سوتا ہے اس کو سکری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے اور یہ ہمارا چیلنج بھی ہے۔ اور جس بندے کو یہ پتہ لگ گیا کہ سردیوں میں آئل کے بغیر سر نہیں دھونا تو اس کو بھی سکری، کیونکہ صفائی سردیوں میں تیل سے ہوتی ہے، کیونکہ خشکی چپک جاتی ہے، جم جاتی ہے تو اس کو آئل پگھلاتا ہے اور اس کو آئل کی ہیٹ سے پگھلا کر وہ باہر پھینکتا ہے جس سے پانی سے صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گرمیوں میں ہم نے آئل استعمال نہیں کرنا، شیمپو کرنا ہے، اور شیمپو کو لگا کر 10 منٹ رکھنا ہے۔ اس سے ہمارا جتنا آئل آ کر رکتا ہے سر پہ یا تیزاب رکتا ہے، نمک رکتا ہے، اس میں مختلف قسم کے کیمیکل جسم کے ہوتے ہیں جو خارج ہونے ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح ہی شیمپو سے واش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم ہیئر برش جو ہے ہمارے پاس جو آئرن سٹیل پن ہے وہ بھی ایک سکری کا اور بال گرنے کا بہت زبردست علاج ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی جو ہے اس میں سٹیل ٹپس ہوتی ہیں، یہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ بھی اگر ٹچ دیں، ٹچ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے اس کو ہٹانا نہیں ہے۔ جیسے سڑک پر گاڑی کے ٹائر جدا نہیں ہوتے، اس کی پن جو ہے آپ نے جدا نہیں کرنی۔ دن میں 1 بار 2 بار 3 بار اگر خشک بالوں میں کریں تو وٹامن ڈی، بالوں کا ڈاکٹر، کلینزر اور بہترین قسم کا شائن آپ کو یہ خود ہی دے دے گا اندر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام دھاتیں جسم کے اندر رکھی ہیں، ان کو اپلائی کرنا، وائبریٹ کرنا، پیدل چل کر کریں یا ہیئر برش کر کے۔ دوسرا ہے یوں بال جو ہے نا، یہ ان کو پکڑ کے یوں کھینچیں ہلکے ہلکے، تو ان سے بھی آپ کے بال گرنا، کیونکہ سر پر خون جب آئے گا، آسان، کسی سے نہیں کھنچوانے، خود ہلکے ہلکے ہاتھ جو ہے نا یہ کھینچ کر جب آپ کریں گے تو یہ بالوں کی مضبوطی اور سکن کی مضبوطی اور خون سر پر آئے گا۔ جب خون آئے گا تو آپ کو کسی دوائی جی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ایک جو اور علاج ہے بال روکنے کا وہ ہے یہ جو ناخن ہے آپس میں ان کی مساج کرنی ہے۔ یہ ڈاکٹری علاج ہے، یعنی بغیر دوائیوں کے ہم یہاں کھڑے ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ ناخن سے ناخن کی مساج آپس میں رڑک، کم سے کم 1 منٹ اور جتنی ہو سکتی ہے دن میں کر لیں۔ اس کے بعد
آپ میتھی کھائیں تو بال رک جائیں گے جی، مولی کھائیں تو بال رک جائیں گے جی۔ اس کے بعد زیتون کا تیل ہلکا سا گرم کریں تو سکری اسی ٹائم صاف ہو جائے گی سر سے۔ بادام روغن ہلکا سا گرم کر کے اپلائی کریں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا مفید۔ اور سب سے آسان نانی اماں دادی اماں کے ٹوٹکے جب مکمل نہیں ہوتے وہ تو بہت ہی اکثیر ہے، گلاب کا رک، گلیسرین اور لیمو ہم وزن آپ شامل کریں، اور سکن کا ڈاکٹر ہے یہ پورا، سکری کا، خشکی کا، بال گرنے کا، بال اگانے کا، رنگ کو صاف کرنے کا، گردن کو صاف کرنے کا، ہاتھ کو صاف کرنے کا، مینی اینڈ پیڈیکیور آپ کے گھر میں ڈاکٹر موجود ہے۔ یہ جو باتیں ہیں باقی ہم لکھی ہوئی بھی آپ کو دے دیں گے یہاں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی طرف سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ بالوں میں خشکی سکری کو صاف کیسے کریں، جسم میں خشکی سکری کو صاف کیسے کریں، ہونٹوں پہ سکری خشکی کو صاف کیسے کریں، چہرے پر خشکی سکری کو کیسے صاف کریں، ہاتھوں کی خشکی سکری کو کیسے صاف کریں۔ تو اس میں آپ کو عرض کرتے چلیں کہ خشکی سکری ہمارے جسم میں پانی کی کا سبب جو ہوتا ہے تو اس سے ہوتی ہے، پانی کا کمی ہوتی ہے تو پھر ہمارے جسم میں خشکی ہوتی ہے، جو کہ پسینے کے ذریعے جو ہے آپ کا تیل جب جسم کے باہر آتا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ خشکی ہے، سکری ہے، اور اس سے ہی ریش ہوتے ہیں، اس سے ہی زخم ہوتے ہیں، اس سے ہی سکر ہوتے ہیں، تو پھر یہ لفظ بنتا ہے سکری خشکی۔ ہاں وہ سر پہ ہو تو بالوں کو دیمک لگا دیتی ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بال باریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بال براؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چہرے پر ہو تو چھائیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، رنکل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایکنی بننی شروع ہو جاتی ہے، بلیک ہیڈز بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر گردن پہ ہو تو آپ کے جو ہے گردن کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کانوں میں ہو تو کانوں میں میل جمنا شروع ہو جاتی ہے اور آواز کی کمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آنکھوں میں خشکی اگر آنی شروع ہو جائے تو نظر کی کمزوری کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر جسم پہ یا پیٹ پہ پسینہ آ کر سوکھنا شروع ہو جائے اور وہ پیٹ جو ہے موٹاپے کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمر پہ اگر پسینہ آتا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے یا خشک ہو جاتا ہے تو ریش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے جسم پر یعنی کہ کمر پر دانے جو ہیں وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خشکی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اب حاصل کریں گے اسی طرح مسئلوں کا حل کہ پاؤں بھی اسی طرح کا حصہ ہے، اور جب ہم بوٹ پہنتے ہیں یا جرابیں پہنتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں یا دوڑ لگاتے ہیں تو پاؤں میں بھی پسینہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں بھی فنگس ہو جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے، اور پسینہ آنے سے بعض اوقات پاؤں گل جاتے ہیں۔ تو یہ سارا مسئلہ پانی کی کمی کا ہوتا ہے، اور پانی کی کمی اندر سے ہوتی ہے یعنی کہ جسم کے اندر سے ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو جب حاصل کرتے ہیں باہر سے تو صرف صفائی ہوتی ہے، اور اگر اس کو ہم حاصل کرتے ہیں جسم کے اندر پانی تو پانی کا مسئلہ جب حل ہوتا ہے تو خشکی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جتنے میں نے مسئلے پیچھے بیان کیے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں پانی کی کمی ہمارے سب سے پہلا عمل رات کو سونے سے پورا ہوتا ہے۔ پانی جب ہم پئیں گے اور سوئیں گے نہیں تو پانی پورا نہیں ہو سکتا اور خشکی رہے گی۔ اگر پانی ہم پئیں گے اور خشکی جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ پانی ہم پی رہے ہیں، اور آدھے گھنٹے میں ہم اگر آدھا گلاس پانی پیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تو انشاءاللہ ہمیں خشکی نہیں ہوگی۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ اسی طرح رات کا کھانا آپ نے 8 بجے سے پہلے کھانا ہے، اور رات کو آپ نے سونا ہے 10 سے 11 بجے، اور صبح کو اٹھ کر آپ نے سیر کرنی ہے۔ سارے عمل یعنی کہ خون کی کمی تک کا آپ کا زاویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عمل تھا جو جسم کے اندر سے خشکی دور کرنے کا تھا۔ اب ہم جسم کے باہر سے خشکی بتاتے ہیں کہ اگر بالوں میں خشکی سکری ہے تو آپ نے گلیسرین، لیمو کا عرق اور عرق گلاب ہم وزن شامل کر کے نہانے سے 10 منٹ پہلے
या 30 मिनट पहले आपने सर पे लगाना है और किसी भी साबुन शैम्पू से आपने वॉश कर लेना है। और शैम्पू आपने 3 बार इस्तेमाल करना है, यानी 3 बार आपने झाग बनाना है, तो आपकी खुश्की सिकरी साफ़ हो जाएगी। इसी तरह अर्के गुलाब, ग्लिसरीन और लीमू का अर्क जिस्म पर आप मलेंगे तो आपके जिस्म का जो मैल है, पसीना है, या कमर के दाने हैं, या रैश है, या खुश्की है, या ख़ारिश है, तो वो आपकी दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह अगर चेहरे पर आपके छाइयाँ हैं तो आपने दिन में यही आपने फार्मूला यानी कि हम वज़न लेकर ग्लिसरीन, लीमू का अर्क और अर्के गुलाब हम वज़न शामिल करके आपने दिन में 3 बार इसको 5-5 मिनट मलना है, जिससे आपके चेहरे की छाइयाँ और चेहरे की एक्नी जो है वो ठीक हो जाएगी। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक्नी पे आपने मालिश नहीं करनी, उसको छेड़ना नहीं है, और छाइयों पर आपने मसाज लाजमी करनी है। तो इसी तरह पाँव पर अगर आपके फंगस है, खुश्की है, तो आपने पाँव को नहाने से 10 मिनट पहले इस लिक्विड से आपने जो है वो सारा लेप कर देना है, और उसके बाद आपने नहाना है, जिससे आपके जो है पाँव की खुश्की और पाँव की फंगस और पाँव के ज़ख़म भी ठीक हो जाएंगे, और पाँव के निशान और पाँव की एड़ियाँ जो है वो सूख जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, फट जाती हैं, वो भी इस अमल से दुरुस्त हो जाएंगी। इसी तरह आपने हाथों की खुश्की या नाखून ना बनने का अमल हो तो वो भी आपने इसी अमल से, यानी कि दिन में 3 से 4 बार आपने अच्छी तरह ये लिक्विड आपने हाथों को अच्छी तरह मलना है 5 मिनट, और उसके बाद धो देना है सादे पानी से, तो आपके हाथ नरम, मुलायम और खुश्की से पाक हो जाएंगे। इसी तरह होठों पर अगर यही आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आप दिन में 3 बार आप कम से कम होठों की 5-5 मिनट मसाज करेंगे, तो आपके होठ सुर्ख हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, और जो होठ फटते हैं या खुश्क हो जाते हैं या सिगरेट वगैरह लोग पीने से या पान खाने से जो ख़राब होते हैं, वो अमल भी दुरुस्त हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो कि खुश्की के लिए थी, सिकरी के लिए थी और सफाई के लिए थी, कि आप इस टॉनिक से, जो कि नानी अम्मा, दादी अम्मा का बेहतरीन टॉनिक है और सदियों से आजमूदा है, क्योंकि अर्के गुलाब स्किन टॉनिक है, क्योंकि लेमन का जूस जो है उसमें विटामिन सी है और एसिड है जो कि सफाई करता है, और विटामिन सी जो है वो ज़ख़म ठीक करता है। इसी तरह ग्लिसरीन एक मेडिकेटेड चीज़ है जो कि खुश्की को साफ़ करती है, सिकरी को साफ़ करती है, सफाई करती है और ज़ख़मों को ठीक करती है। तो ये जब तीनों चीज़ें हम वज़न आप शामिल करके इस्तेमाल करेंगे बैरूनी तौर पे, तो आप इंशाल्लाह जिस्म के बाहर की हर प्रॉब्लम से निजात हासिल कर लेंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज का मौजू लाए हैं सर की खुश्की सिकरी, क्योंकि हम चलते हैं फिरते हैं, हमारे कपड़ों पे छिलके की सूरत में, सफ़ेदी की सूरत में गिरती है और हमें बहुत ही ज़्यादा मायूसी होती है। और हमने अगर कोट पहनना है, स्वेटर पहनना है, या दुपट्टा हमारा ब्लैक है या ब्लू है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज से तैरती हुई खुश्की सिकरी, तो वो कोई भी आकर हमें टोकता है तो हमारा एतमाद मजरूह हो जाता है। हाँ नहीं, लेकिन नहीं सिकरी है, हाँ सर आपके सिकरी हुई भी है, तो हमारा सारा मरौल, सारे जज्बे, सारा एतमाद हमारा मजरूह हो जाता है और हम उसको झाड़ना शुरू हो जाते हैं। और पब्लिक मकामात पे जाने के लिए हमारा एतमाद नहीं बनता और कई जगह हम नहीं भी जाते, और बेशुमार अच्छाइयाँ और कामयाबियाँ हम इसलिए छोड़ देते हैं कि मेरे सर में खुश्की है, सिकरी है। सबसे पहले खुश्की सिकरी को जो अमल है वो अंदर से है, और अंदर से पानी की कमी का नाम खुश्की है, और जब पानी कम होता है तो खुश्की का नाम आता है, और अगर पानी पूरा हो तो खुश्की होती ही नहीं है। और अगर आप पानी पूरा करना चाहते हैं अंदर से, तो सबसे पहले आप जो है वो रात को जल्दी सोएं। जल्दी सोएंगे तो आपके जिस्म का जो खून है वो बनेगा, आपका तेल जो है वो नॉर्मल होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई जो है वो नॉर्मल होगा, आपके असाब जो खिंचे हुए हैं वो नॉर्मल होंगे, आपके जो थकन है वो उतरेगी। तो फिर आपका जो है खुश्की का निज़ाम सोने के साथ, जल्दी सोने के साथ नहीं होगा। दूसरा अमल है सुबह की सैर आपने करनी है, 1 घंटा बाग में
تو آپ کو خشکی نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسرا عمل آپ نے ناشتہ دودھ اور پھلوں کے ساتھ کرنا ہے تو آپ کے جسم میں خشکی اور قبض نہیں ہوگی۔ تیسرا عمل دن میں آپ نے وافر مقدار میں پانی پیتے رہنا ہے اور کھانے سے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہیں پینا، جس سے آپ کو خشکی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہر کھانے سے پہلے اگر سلاد یا پھل کوئی ایک کھا لیا جائے تو اس سے بھی خشکی جو ہے وہ رفع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رات کا کھانا جو ہے وہ کھا کے سونے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، معدے کی تیزابیت ہو جاتی ہے اور خون لو ہو جاتا ہے، بلڈ لو ہو جاتا ہے، جس سے خشکی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کھانا ہضم کر کے سونا ہے جس سے خشکی ٹھیک ہو جاتی ہے اور پانی کی کمی نہیں ہوتی اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ اور اگلا عمل، اگر دودھ پی کے سوتے ہیں، چائے پی کے سوتے ہیں اور کھانا کھا کے سوتے ہیں یا برگر شوارمے کھا کے سوتے ہیں تو پھر آپ کو خشکی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ صرف اور صرف فروٹ اور جوس پی کر سوتے ہیں تو آپ کو خشکی نہیں ہوگی۔ یہ وہ پوائنٹ تھے۔ اور اسی طرح گلے کی خرابی میں اگر آپ کو گلا خراب ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کا جسم خشکی کی طرف چلا جاتا ہے، ریشے کی طرف چلا جاتا ہے، خون کی کمی کی طرف چلا جاتا ہے، پانی کی کمی کی طرف چلا جاتا ہے، جس کا حل سب سے پہلے پرہیز ہے کہ آپ نے ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، دہی، لسی، چاول، آلو، گوبھی، سادہ دودھ اور بڑا گوشت، چنے کی دال، کڑی، پکوڑے، سموسے اور سلنٹیاں، چپس، شوارمے، برگر، آئس کریم اور کھٹے پھل، کھٹے جوس، نہاری، بریانی، کھٹے اچار، دہی بلے، پکوڑے، سموسے، یہ اشیاء غرض کے گلے کو خراب کرنے والی اور جسم کو خشک کرنے والی چیزیں نہیں کھانی۔ اور ہر کھانے کے بعد آپ نے گرم پانی کے غرارے کرنے ہیں، جس سے آپ کے جسم کی خشکی اور سر کی خشکی جو ہے اندرونی طور پر گلے کی خرابی سے جو ہوئی تھی وہ گلے ٹھیک ہونے سے خود بخود وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور گلے کی خرابی سے نہ صرف سر میں خشکی ہوتی ہے بلکہ سر پہ دانے بھی نکل آتے ہیں، اور گلے کی خرابی سے چہرے پر بھی دانے نمودار ہو جاتے ہیں اور چہرہ خشک بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے گرم پانی کے غرارے اور پرہیز جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم چہرے پر اسٹیم لیں گے، بھاپ لیں گے، تو اس سے بھی چہرے کی اور بالوں کی سر کے اندر جو خشکی ہو جاتی ہے وہ بھی اس سے وائبریشن سے، یعنی خون چلتا ہے اسٹیم سے، تو وہ خشکی جو ہے وہ تیل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل تھے جو اندرونی طور پہ آپ کرتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں بیرونی طور پہ جو ہے وہ کیا کریں گے جس سے خشکی صاف ہو جائے گی۔ بیرونی طور پہ خشکی صاف ہوتی ہے، اندرونی طور پہ ختم ہوتی ہے۔ ختم کرنے کی باتیں ہم نے کر لی ہیں، اب صاف کرنے کی باتیں کریں گے، اور اس میں ہے کہ نہانے سے پہلے آپ نے تیل لینا ہے، ڈابر آملہ، آپ نے تارا میرا اور کوکونٹ یعنی ناریل ہم وزن آپ نے لے لینا ہے اور اس کو کوسا کرنا ہے، گرم کرنا ہے، نیم گرم، اور نہانے سے 10 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے یا رات کو سونے سے پہلے بالوں کی جڑوں میں آپ نے پورا سکن کو گیلا کر دینا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور نہانا ہے، غسل کرنا ہے، اور غسل میں ایک غسل میں 3 بار آپ نے شیمپو سے جو ہے سر واش کرنا ہے، اور شیمپو کوئی بھی ہو اس میں آپ نے 100/100 ارکے گلاب شامل کر لینا ہے، اور ایک غسل میں آپ نے 3 بار اس سے سر دھونا ہے، جس سے آپ کو ارکے گلاب بھی خشکی کی صفائی کرتا ہے، ڈابر آملہ بھی خشکی کی صفائی کرتا ہے، تارا میرا بھی خشکی کی صفائی کرتا ہے، اور کوکونٹ ناریل کا تیل بھی خشکی کی صفائی کرتا ہے۔ دوسرا فارمولہ ہے بادام روغن، کلونجی اور زیتون کا تیل ہم وزن لے کر، یعنی اگر 1 چمچ، 2 چمچ یا 100 گرام لیں گے، ہم وزن مکس کریں گے اور اس کو بھی نیم گرم کرنا ہے، اور وہی طریقہ آپ نے لگانے کا اور دھونے کا رکھنا ہے جو ہم پہلے بیان کر گئے۔ تیسرا عمل کسٹر آئل، تلوں کا تیل اور سرسوں کا تیل، یہ بھی ہم وزن حاصل کرنا ہے، اس کا بھی ترتیب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ آپ نے نیم گرم کرنا ہے اور بالوں کی جڑوں میں آپ نے اچھی طرح لگانا ہے، اور شیمپو سے 3 بار دھونا ہے جو کہ ارکے گلاب کا شیمپو ہے۔ اور اسی طرح چوتھا عمل مکھن لیں گے، اس کو گرم کریں گے نیم گرم، اور اس میں خشک دودھ آپ شامل کر لیں گے۔ 50 گرام اگر مکھن ہے، 1 شاشہ ایوری ڈے خشک دودھ یعنی ملک پاؤڈر آپ نے مکس کرنا ہے، تو یہ آپ کی کریم بن جائے گی، تو یہ تیل بن جائے گا، اور یہ بالوں کی جڑوں میں لگائیں گے اور خشکی کہے گی ٹائے ٹائے بائے بائے۔ اور اسی طرح دیسی گھی اگر صرف لگائیں گے
نیم گرم کر کے تو آپ کی خشکی دور ہو جائے گی، آپ کے رف بال ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایک فارمولہ جو خشکی کے لیے، سکری کے لیے، سر کے دانوں کے لیے اور سر کے زخموں کے لیے، بال گرنے کے لیے اور بالوں کو اگانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے، بالوں کا رف پن اور کھردرا پن اور دو منہیں اور اٹکے ختم کرنے کے لیے ہے، وہ ہے گلیسرین، لیمو، گلاب کا ایک ہم وزن لینا ہے اور آپ نے اس کو بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور نہانے سے کم 30 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 60 منٹ تک آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے اور بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگانا ہے۔ اور پھر دھونا اسی عمل سے ہے کہ ارکے گلاب والا جو شیمپو ہے جو کہ ہم نے ہم وزن ملا کر رکھا تھا، اس کو 3 بار ہم نے سر واش کرنا ہے۔ ایک بار لگایا، اچھی طرح انگلیوں سے ملا اور دھو دیا، دوسری بار شیمپو لگایا 10 سے 15 گرام، پھر اچھی طرح ملا اور دھو دیا، اور تیسری بار پھر لگایا شیمپو اور تینوں دفعہ ہم نے دھو دیا۔ اور یہ عمل جو ہے وہ لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں، اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، لڑکے بھی کر سکتے ہیں، لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں۔ یعنی خشکی کو اگر اندر سے ختم کرنا ہے تو وہ باتیں پہلے کی ہیں، باہر سے صاف کرنا ہے تو وہ یہ عمل ہے۔ اور ایک عمل جو ہے وہ ہے بڑا ہی بے نظیر اور زبردست کہ آپ نے ٹاول سٹیم لینی ہے۔ ٹاول سٹیم کیا ہوتی ہے؟ نہانے کے بعد آپ نے غسل ختم ہوا تو آپ نے ٹاول کو گرم پانی میں بھگونا ہے، اور ٹاول اتنا گرم ہو کہ آپ کو جلد نہ جلا دے، نیم گرم ہو، اور اس کو آپ نے باندھ دینا ہے جیسے آپ نہانے کے بعد بالوں کو پورا باندھ دیتے ہیں اور سر کو ڈھانپ دیتے ہیں، تو اس طرح آپ نے باندھ دینا ہے اور 2 منٹ تک آپ نے وہاں باندھے رکھنا ہے۔ اور گرم پھر بتا رہا ہوں کہ اتنا ہو کہ آپ کی سکن جل نہ جائے، نیم گرم ہو اور کوسا سا ہو کہ ہلکی سی اس سے بھاپ جو ہے وہ نکلے، یعنی کہ اس کو اتنا گرم نہیں کرنا کہ آپ کے بال جل جائیں، آپ کی سکن جل جائے، یہ بات کا خیال رکھنا۔ اور یہ عمل آپ نے 5 منٹ کرنا ہے، 5 بار 2 منٹ کرنا ہے، اور اس سے خشکی، اس سے رف بال، اس سے کھردرے بال، اس سے جو اٹکتے بال ہیں، جس سے جو گھنگرالے بال ہیں، اس سے آپ کے بال جو ویوی ہیں یا مسائل ہیں یا دکھنے میں بہت برے ہیں اور بے جان ہو گئے ہیں، مریل ہو گئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ہم ایک بار پھر ہم بالوں کے موضوع پر آئے ہیں، کیونکہ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے کہ ہمارے بال گرتے ہیں، ہم گنجے پن کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے بال باریک ہو رہے ہیں اور ہمارے بال دو منہے ہو رہے ہیں، ہمیں زخم ہو رہے ہیں سر میں، ہمیں خشکی ہو رہی ہے۔ اور خشکی کے آج موضوع پہ چلیں گے، کیونکہ پچھلی ہم نے 2 موضوع جو ہے اسی ویڈیو میں اور علیحدہ ویڈیوز میں بھی ہم نے دیا ہے، وہ ہے ایک نزلہ زکام کے بارے میں اور ایک آئلی سکن کو یا پسینے کو ہم کیسے صاف کریں، اور اسی طرح پسینے اور آئل کو ٹھیک کیسے رکھیں۔ آج ہم تیسری ویڈیو کی طرف اور تیسرے موضوع کی طرف جا رہے ہیں، جس سے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ موضوع ہے یہ، اور موضوع جو ہے یہ ہے کہ خشکی سکری جو ہے پورے ورلڈ میں ہوتی ہے، اور یہ گرمیوں میں بھی آج کل ہوتی ہے اور سردیوں میں بھی ہوتی ہے، اور کیوں ہوتی ہے آج ہم اس کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں گے وجوہات، اس کے بعد بتائیں گے حل، اور اس کے بعد ہم بتا رہے ہیں اس سے اگلا ویڈیو جو آ رہا ہے اور اس میں اس کو دھونے کا اور صاف کرنے کا طریقہ بھی ہم دے رہے ہیں، لہذا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اور ہم چلتے ہیں اب۔ خشکی سکری کا مطلب ہے پانی کی کمی۔ پانی کی کمی ہو تو خشکی کہلاتی ہے۔ جہاں پانی نہیں ہوگا تو وہ جگہ اور وہ جسم خشک کہلائے گا اور ڈی ہائیڈریشن کا لفظ آئے گا، اور ڈی ایچ ٹی اور اس طرح کی پرابلم جو ہے ہمارے جسم میں جب ہوں گی تو ہمیں لازمی طور پہ خشکی کا سامنا ہوگا، معدے کی تذابیت کا سامنا ہوگا، معدے کی خرابی کا سامنا ہوگا تو خشکی ہوگی، پانی کی کمی کا سامنا ہوگا تو خشکی ہوگی، نیند کی کمی کا سامنا ہوگا تو خشکی ہوگی، بد ہضمی کا شکار ہوں گے تو خشکی ہوگی، گلے کی خرابی کا شکار ہوں گے تو خشکی ہوگی، نیند کے ساتھ صبح دیر سے اٹھنے کا ہمارا سامنا ہوگا تو خشکی ہوگی، دن میں پانی، پھل، سبزی، جوسز کا استعمال کم کریں گے تو خشکی ہوگی، گرم اشیاء کا استعمال زیادہ کریں گے تو خشکی ہوگی، ہمیں رات کو خواب یعنی اطلام یا لکوریا کا سامنا ہوگا تو ہمیں خشکی ہوگی۔ غرض ہے کہ خشکی جو ہے وہ کوئی ایک وجہ کا نام نہیں ہے، لیکن ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ مین جو ہے ہم باتیں کریں گے جن سے خشکی جسم کے اندر ہوتی ہے اور جسم کے باہر نمودار ہو جاتی ہے،
اور नमूदार होने के साथ हम अंदर का पहलू नहीं सोचते और बाहर हम उसको तेल लगाकर शैम्पू लगाकर साफ़ करने की या ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कि आर्जी हल होता है और हल नहीं होता पूरा, और जिससे हम मसाइल का शिकार ही रहते हैं। और हमारे बाल जो खुश्की में गिरते हैं, या तो वो आते नहीं हैं, या आते हैं तो बारीक होते जाते हैं, या बाल भूरे हो जाते हैं, या सफ़ेद हो जाते हैं। क्योंकि खुश्की अगर पसीने से आती है तो वो बाल बारीक करती है। खुश्की अगर आपके मौसम की खुश्की में आती है, यानी ठंडे मौसम में आती है, तो आपके बाल को गिराकर ना सिर्फ बालों को रोक देती है बल्कि जाम कर देती है, और जिस्म को और स्किन को और बालों को जंग लगा देती है और जम जाता है बाल, और बाल बढ़ने की बजाय रुक जाता है और उगने की बजाय नापेद हो जाता है, यानी नहीं आता। तो हम आज चलते हैं, खुश्की का सबसे बड़ा पहलू है रात का खाना, यानी जो लोग रात को खाना खाकर बैठे रहते हैं और खाकर फौरी सो जाते हैं, तो वो लोग बदहज़मी का शिकार होते हैं, तो खुश्की उनका मुकद्दर बन जाती है। इसी तरह रात को जो लोग लेट सोते हैं तो खुश्की उनको हो जाती है, क्योंकि गर्मी हो जाती है, और खून जलाने का अमल रात को जागना है और खा के सोना है। और इसी तरह जब हम लेट सोएंगे तो हमारे जिस्म में गर्मी हो जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हमारी हरारत ज़्यादा हो जाएगी, हमारा तेल जो है ज़्यादा पिघलना शुरू हो जाएगा, हमारे हार्मोन्स का निज़ाम जो है ऑयली ग्लैंड का वो बहुत तेज़ हो जाएगा, जिससे अगले दिन हमें तमाम दिन जो है वो माइनस ऑयल जो है वो हमारी स्किन पर आएगा, हमारे बालों के स्कैल्प पे आएगा। तो हमारे जब स्कैल्प पे वो आकर जमेगा तो वो ज़ख़म करेगा, और ज़ख़म के साथ वो खुश्की करेगा, और खुश्की के साथ ही जो है वो निज़ाम जो है वो ख़राब करेगा, और खुश्की के साथ जो है निज़ाम ख़राब होगा तो वो जो है ना, खुश्की जब होगी तो हमारे ज़ख़म भी होंगे, हमारे दाने भी हो सकते हैं, हमारे बाल भी गिर सकते हैं, हमारे हर वो अमल होगा जो बालों और स्किन के लिए तबाही का बायस बनता है। और जो लोग सुबह को देर से उठते हैं वो लोग भी खुश्की का शिकार होते हैं, और दिन में पसीने के तनासुब से या पानी नहीं पीते, या जूस नहीं पीते, या फ्रूट नहीं खाते, या सब्ज़ी नहीं खाते, या सलाद नहीं खाते, तो वो लोग भी खुश्की का शिकार हो जाते हैं। जो लोग दिन में गर्म अशिया, मसालेदार अशिया, स्पाइसी अशिया और ज़्यादा अपने आप को धूप में रखते हैं और पसीने में रखते हैं, और कभी ठंडा गर्म होते हैं, यानी पसीना आया और आप ठंडे में आ गए, पसीने में से सर्द में आ गए और सर्द में से गर्म आ गए, या आप गर्म में से एकदम एसी में आ गए, गर्म में से एकदम कूलर में आ गए, और पसीना जो है वो सूख गया, तो सूखने के साथ ही वो खुश्की बन गया और जम गया, जिसको हम बहुत ज़्यादा ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमें तो खुश्की क्यों हुई। तो ये अमल गर्मियों में जो होता है खुश्की का, वो होता है आपका गर्म होने से। सर्द गर्म यानी आप गर्म मौसम में हैं, पसीने में हैं, तो आपका ऑयल पिघला और पसीने की शक्ल में बाहर आया, और आप एसी में चले गए, आप पंखे में चले गए, या आप कूलर में चले गए, या टेम्परेचर की तब्दीली में चले गए, या नहा कर एकदम बाहर आ गए, या पंखे में आ गए, या आग के सामने आ गए, या कूलर पर आ गए, और या फिर एसी में आ गए, तो आपका जो ऑयल या पानी आप नहा कर आए हैं और वो स्किन पर है, तो वो जम जाएगा, सूख जाएगा, तो वो खुश्की बन जाएगा। इसी तरह सर्दी में जो लोग गर्म पानी से नहाकर एकदम सर्दी में आ जाते हैं और एकदम सर्द मौसम के साथ या आग के सामने आ जाते हैं, या एकदम जो है वो ठंडा गर्म हो जाते हैं, या सर्दी में से एकदम गर्म में आ जाते हैं, या हीटर के कमरे से एकदम सर्दी में चले जाते हैं, और या नहाकर गर्म पानी से एकदम जो है वो बिल्कुल ब्लो ड्राई जो है ना वो गर्म हीटर की चला लेते हैं, तो उनको भी खुश्की का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह जो लोग बीमार होते हैं और दवाइयाँ खाते हैं, वो लोग भी जिस्म में और मैदे में गर्मी की वजह से पानी की कमी का शिकार और खुश्की का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये वजूहात हमने चंद बताई हैं, और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ चंद बतानी क्योंकि वक्त की कमी है, और आगे हमने मज़ीद बताना है कि इन बातों को आप नोट करेंगे तो आप खुश्की का खोज लगा लेंगे। आगे हम चलेंगे खुश्की को ठीक करने का नेचुरली अमल तरीका क्या है। तो वो तरीका सबसे ज़्यादा खुश्की को ठीक करने का तरीका है, जो लोग 1 घंटा सुबह पैदल चलते हैं, 1 घंटा शाम पैदल चलते हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं, पैदल चलते हैं, हरकत करते हैं, या जिम करते हैं, या अपने आप को हरकत में रखते हैं और ऑयल को पिघला कर रखते हैं, तो उनको खुश्की खुद ब खुद उनसे जुदा हो जाती है और ठीक हो जाती है। इसी तरह जो लोग रात का खाना 4 घंटे 3 घंटे पहले खाते हैं और हज़म करके सोते हैं, तो उनका हाजमा ठीक होता है और उनके खुश्की भी
ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ رات کو کھانا ہضم کر کے جلدی سوتے ہیں اور فروٹ کھا کے سوتے ہیں اور دودھ پی کے نہیں سوتے، چائے پی کے نہیں سوتے، کھانا کھا کے نہیں سوتے، صرف اور صرف فروٹ کھا کے سوتے ہیں، ان کی خشکی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اندرونی جسم کے اندر سے۔ اسی طرح رات کو جلدی سوتے ہیں اور سونے کے ساتھ جو ہے وہ اچھی نیند لیتے ہیں، یکسوئی سے لیتے ہیں، ڈپریشن والی نیند نہیں ہوتی، تو ان کی بھی خشکی جو ہے وہ نیند سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ صبح اٹھتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں اور سیر کو جاتے ہیں اور سورج سے پہلے باغ میں سیر کرتے ہیں، ان کی خشکی بھی ان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ صبح پھلوں اور سبزیوں سے اور دودھ سے ناشتہ کرتے ہیں، ان کا جسم جب اندرونی طور پہ صاف ہوتا ہے اور پروٹین ان کو میسر آتی ہے، پانی میسر آتا ہے، تو ان کی بھی خشکی جو ہے اندرونی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دن میں آدھا گھنٹے میں پانی ختم کرتے ہیں اور پسینے کے زیادتی میں 1 گلاس آدھے گھنٹے میں پانی پیتے ہیں، تو وہ لوگ بھی خشکی سے دور ہو جاتے ہیں اور خشکی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی خشکی ان سے بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ زیادہ سے زیادہ پانی، پھل، سبزی، جوسز کا استعمال کرتے ہیں اور پانی کی کمی جسم میں نہیں ہونے دیتے، تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو خشکی سے دور ہی رکھتے ہیں۔ یہ عمل تھا اندرونی طور پہ کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ گلے کا پرابلم ہوتا ہے اور غرارے کر کے سوتے ہیں، تو ان کی بھی خشکی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جن کو نزلہ زکام ہوتا ہے اور وہ لوگ اسٹیم لیتے ہیں یا نوبلائز لیتے ہیں، تو ان کی بھی خشکی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اشیاء جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھی اور بادام اور اس طرح کی اشیاء جو ہے، یعنی کہ بادام کھاتے ہیں اور ان کے ساتھ کالی مرچ کھاتے ہیں، ان کے ساتھ پھل کھاتے ہیں، سرے پائے کھاتے ہیں، لیکن ان کو ہضم کرتے ہیں، تو آپ کی خشکی نہیں ہوتے۔ اگر کھا کے آپ بیٹھے رہتے ہیں اور کھا کے سوتے ہیں، تو پھر خشکی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو یہ باتیں تھی خشکی کی۔ اور اگر خشکی آپ کو بہت زیادہ ہے اور سردی بھی ہے، تو آپ نے نہانے سے پہلے 10 منٹ پہلے کوئی بھی تیل لینا ہے، یعنی سرسوں کا لے لیں، زیتون کا لے لیں، یا کلونجی کا لے لیں، یا آپ بادام روغن لے لیں، یا آملے کا لے لیں، تو اس کو نیم گرم کرنا ہے اور اس کو بالوں کی جڑوں میں آپ نے لگانا ہے، اور 10 منٹ سے 30 منٹ تک لگا کر آپ نے کسی بھی صابن یا شیمپو سے 3 بار آپ نے سر کو دھونا ہے، یعنی ایک بار لگا 1 منٹ ملا اور دھو دیا، دوسری بار لگایا اور 1 منٹ پورا انگلیوں سے اچھی طرح جھاگ کو ملا اور دھو دیا، تیسری بار جھاگ بنایا اور 1 منٹ پورا ملا اور دھو دیا۔ یہ عمل ہے خشکی کو صاف کرنے کا اور اندرونی طور پہ خشکی کو ٹھیک رکھنے کا، جو کہ ہم نے بتایا۔ اس سے اگلا عمل ہم موسم کے حساب سے بالوں کو دھونے کے طریقے پر جائیں گے، وہ بھی آپ دیکھیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو پچھلی جو 2 ویڈیوز تھی جو طریقے تھے، ایک تھا کہ آئل اور پسینے کو ہم کیسے ٹھیک کریں اور آئلی بالوں کو ہم صاف کریں اور درست اندرونی طور پہ کیسے ٹھیک کریں، اسی طرح نزلہ زکام سے جو مسائل ہوتے ہیں بالوں کے، ان کو کیسے ٹھیک کریں۔ اسی طرح آج ہم خشکی کے معاملے میں ہم نے گفتگو کی، اور اس سے اگلی گفتگو جو ہے وہ بالوں کو دھونے کی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز بھی انشاءاللہ اچھی آتی رہیں گی۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ایک بار پھر ہماری سیریل چل رہی ہے ہاتھوں کی صفائی کیسے کریں، ہاتھوں کا کھردرا پن اور خشکی کو کیسے صاف کریں، میل مٹی پسینے کو ہاتھوں کو اور سخت ہاتھوں کو نرم و ملائم اور کومل اور خوبصورت کیسے کریں۔ تو اس کے لیے گلیسرین آپ نے لینی ہے 3 چمچ، اور 1 چمچ آپ نے لیمن جوس لینا ہے، یعنی لیموں کو نچوڑ لینا ہے، اور لیموں کا آپ نے عرق نکال کر آپ نے اس کا مکس کر لینا ہے، اور اس کو آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح ہاتھوں پر لیپ کرنا ہے، اور اس کے بعد 5 منٹ تک آپ نے اس کی مالش کرنی، یعنی آپ نے ہاتھوں کو دونوں کو آپس میں اچھی طرح ملنا ہے، اور مل کر آپ نے اس کو جو ہے وہ دھو دینا ہے نیم گرم پانی سے یا نارمل پانی سے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ایک بار پھر ہم مسئلہ ایک چل رہا ہے ہمارا آج کا سیریل چل رہی ہے، اور وہ سیریل چل رہی ہے ہاتھوں کو خشکی سے اور میل مٹی پسینے سے صاف کیسے کریں، کھردرے ہاتھوں کو نرم اور ملائم کیسے کریں، اور بڑا ہی نایاب فارمولہ ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ آپ نے گلیسرین لینی ہے 1 چمچ، اور 1 چمچ لینا ہے شہد، دونوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے، اور آپ نے پھر ہاتھوں پہ لیپ کر کے اس کو آپ نے 5 منٹ آپ نے ملنا ہے دونوں ہاتھوں کو، اور مل کر آپ نے پھر
پانی سے دھو لینا ہے، چاہے وہ پانی گرم ہو، نارمل ہو یا نیم گرم ہو، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اور جس سے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ صاف ہو جائیں، اور آپ نے ایسا عمل کر کے انشاءاللہ آپ کی بہت زبردست وہ جو ہے نا ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ایک بار پھر ہاتھوں کے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہاتھوں کی صفائی کیسے کریں، ہاتھوں کی خشکی کیسے دور کریں، ہاتھوں کی سختی کیسے ختم کریں، اور ہاتھوں کو ایک چمکدار اور ملائم نرم کیسے کریں کے لیے ہم حاضر ہیں، اور بہت ہی زبردست فارمولیشن ہے۔ اور گلیسرین آپ نے لینی ہے 1 چمچ، اور خشک دودھ لینا ہے 1 چمچ، ان کو مکس کر لینا ہے، اور مکس کر کے آپ نے اچھی طرح ہاتھوں پر مل کر آپ نے 5 منٹ تک مساج کرنی ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ملنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نارمل یا نیم گرم پانی سے اس کو دھو لینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور سیریل چل رہی ہے ہاتھوں کی صفائی، ہاتھوں کی خشکی، ہاتھوں کی کھردرا پن، اور ہاتھوں کا پھٹ جانا، اور ہاتھوں کا میلا اور مٹی پسینے کو صاف کرنے کا عمل کیسے کریں۔ تو وہ ہے، آپ نے گلیسرین 2 چمچ لینے ہیں، اور 1 چمچ آپ نے سرکہ لینا ہے سیب کا، اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے لوشن بنا لینا ہے، اور اس کو آپ نے ملنا ہے ہاتھوں پر اچھی طرح لیپ کر کے 5 منٹ تک آپ نے ملنا ہے، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح مساج کرنی ہے، اور اس کے بعد نیم گرم پانی یا سادے پانی، نارمل پانی سے آپ نے اس کو دھو دینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ایک بار پھر ہم مسئلہ لے کر آئے ہیں، ہاتھوں کو صاف کیسے کریں، خشکی سے پاک کیسے کریں، اور تیل مٹی پسینے کو ہاتھوں کو صاف کیسے کریں، اور ان کی میل مٹی پسینے کو ہم اچھی طرح کیسے دھوئیں، اور خشکی کو دور کیسے کریں۔ تو آپ نے گلیسرین لینی ہے، اور گلیسرین میں آپ نے ڈالنا ہے پائیوڈین، یعنی گلیسرین آپ نے لینی ہے 2 چمچ، اور آدھا چمچ جو ہے آپ نے لینا ہے پائیوڈین کا، اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے آپ نے لوشن بنا لینا ہے، اور یہ لوشن جو ہے دونوں ہاتھوں پر آپ نے اچھی طرح ملنا ہے، اور یہ 5 منٹ اس کی مالش کرنی ہے مل کر، اور اس کے بعد آپ نے نارمل یا کوسے پانی، نیم گرم پانی سے آپ نے دھو لینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ایک بار پھر ہاتھوں کی سیریل چل رہی ہے، ہاتھوں کی نرمی کیسے بحال کریں، ہاتھوں کو خشکی سے پاک کیسے کریں، ہاتھوں کو نرم و ملائم اور کومل کیسے کریں، اور ہاتھوں کا سیاہ پن کیسے دور کریں، ہاتھوں کی خشکی اور کرختگی کیسے دور کریں۔ تو اس کے لیے بہت ہی نایاب فارمولہ ہے نانی اماں دادی اماں کا۔ آپ نے عرق گلاب لینا ہے 1 چمچ، آپ نے لیمن جوس لینا ہے 1 چمچ، آپ نے گلیسرین لینی ہے 1 چمچ، اور ان کو مکس کر لینا ہے، اور اس میں آپ نے مکس کرنا ہے 1 چمچ سوکھا دودھ، یعنی خشک دودھ، ملک پاؤڈر، اور ان چاروں چیزوں کو مکس کر کے آپ نے اچھی طرح مکسر بنا کے لوشن بنانا ہے، اور اس کو آپ نے ہاتھوں پہ، تمام ہاتھوں پر، یعنی دونوں ہاتھوں پر آپ نے اچھی طرح لیپ کرنا ہے، اور 5 منٹ تک آپ نے اس کی مساج کرنی ہے، اور آپ نے اس کو اچھی طرح پھر نیم گرم پانی سے یا نارمل پانی سے دھو لینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کل ہماری سیریل چل رہی ہے ہاتھوں کو نرم کیسے کریں، ملائم کیسے کریں، شگفتہ کیسے کریں، کھردرا پن کیسے دور کریں، میل مٹی پسینہ سیاہ نشان کیسے دور کریں، اور اس کی خشکی کیسے ختم کریں۔ تو اس کے لیے بہت ہی نایاب فارمولہ ہے، اور وہ ہے، آپ نے گلیسرین لینی ہے 1 چمچ، اور دودھ لینا ہے 1 چمچ، دونوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے، اور اس کو مکس کر کے آپ نے دونوں ہاتھوں پر اچھی طرح لگا لینا ہے، اور اس کے بعد 5 منٹ تک آپ نے اس کو ملتے رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی یا نارمل پانی سے آپ نے اس کو دھو دینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ایک بار پھر ہم مسئلے کا حل لے کر آئے ہیں ہاتھوں کا، اور ہاتھوں کا مسئلہ ہے، اور ہاتھ جو ہیں خشکی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، کھردرے ہو جاتے ہیں،
اور بہت ہی میلے اور میل اور مٹی اور پسینہ آ کے جم جاتا ہے اور صاف نہیں ہو پاتے، تو ہم آج آپ کو اس کے صاف کرنے کا اور خشکی کو دور کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور وہ بہت ہی آسان ہے، اور وہ آسان ہے۔ گلیسرین آپ نے لینی ہے، صرف اور صرف گلیسرین، جو کہ میڈیکل سٹور سے ملتی ہے، اور آپ نے اس کو پورے ہاتھوں پہ مل لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ نے 5 منٹ مساج کرنی ہے، اور اس کے بعد سادے پانی سے یا نارمل پانی سے یا گرم پانی سے آپ نے اس کو دھو لینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ایک بار پھر ہماری سیریل چل رہی ہے، ہاتھوں کو صاف کیسے کریں، خشکی سے پاک کیسے کریں، نرم و ملائم کیسے کریں، اور سختی جو ہاتھوں میں آ گئی ہے یا موٹاپن ہاتھوں میں آ گیا ہے، سیاہپن ہاتھوں میں آ گیا ہے، اس کو کیسے سختی کو ختم کریں اور سیاہی کو کیسے دور کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے گلیسرین، آپ نے 1 چمچ، سرکہ 1 چمچ، آپ نے ارکے گلاب 1 چمچ، شہد آپ نے لینا ہے 1 چمچ، اور سوکھا دودھ یعنی خشک دودھ ملک پاؤڈر آپ نے لینا ہے 1 چمچ۔ ان تمام اشیاء کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور لوشن بنا لینا ہے، اور اس کو تمام جو ہے نا مکسچر کو آپ نے دونوں ہاتھوں پہ اچھی طرح مل لینا ہے، اور 5 منٹ تک اس کو ملنا ہے، اور اس کے بعد نیم گرم پانی سے یا نارمل پانی سے آپ نے اس کو دھو لینا ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ایک بار پھر سیریل چل رہی ہے ہماری، ہاتھوں کو صاف کیسے کریں، ہاتھوں کی خشکی دور کیسے کریں، ہاتھوں کا کالا پن اور نشان صاف کیسے کریں، ہاتھوں کی چمک کو بحال کیسے کریں، ہاتھوں کو نرم و ملائم، کومل اور شگفتہ کیسے کریں۔ تو اس کے لیے بہت ہی زبردست عمل ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے گلیسرین لینی ہے، اور آپ نے ارکے گلاب لینا ہے، ہم وزن دونوں کو مکس کر لینا ہے، اور یہ لوشن بن جائے گا، اور آپ نے اس کو 5 منٹ تک اچھی طرح لگا کر ملنا ہے، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح آپ نے لیپ کر لینا ہے گلیسرین اور ارکے گلاب سے، اور اس کو 5 منٹ تک آپ نے ملنا ہے، اور پھر نیم گرم پانی سے یا نارمل پانی سے آپ نے اس کو دھو دینا ہے، اور کسی بھی صابن یا شیمپو یا فیس ہینڈ واش کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔